ساتھ نبھانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بدلا تھا، کچھ وہ خود بدل چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں چھوٹی مچھلی میرے پیٹ میں ہضم ہو چکی تھی، لیکن جب وہ ہضم ہو چکی تھی ایک بڑی مچھلی مجھے کھانے کے لیے پہنچ گئی۔ یہ عیسیٰ جان تھا۔ یہ کوئی 7 مہینے پہلے کی بات ہے۔ پشاور پولیس عیسیٰ جان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ پولیس کو چکمہ دیکھ کر کرم ایجنسی میں گھس جانا چاہتا تھا، لیکن کوئی پیش نہیں چل رہی تھی اس کی۔ ایک رات وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے میرے پاس شیخو پورہ چلا آیا۔ میں عیسیٰ جیسے زہریلے سانپ کو اپنی چھت تلے پناہ دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جرم کی دنیا میں رہ کر عیسیٰ سے دشمنی مول لینا شاید کوئی پاگل بھی پسند نہ کرے۔ وہ میرے دروازے پر آ گیا تھا تو اب اسے پناہ دینا ضروری تھا۔ عیسیٰ تقریباً 1 ماہ میرے گھر کے مردانے میں ٹھہرا رہا۔ اس 1 مہینے کے 30 دنوں میں ایک منحوس دن وہ بھی تھا جب اس نے میری بیوی نبیلہ کی جھلک دیکھی اور اپنی عادت کے مطابق بدنیتی کو دل میں جگہ دے لی۔ 1 مہینے بعد جب وہ میرے گھر سے رخصت ہوا تو مجھ سے مل کر نہیں گیا، نہ میری میزبانی کا شکریہ ادا کیا اور نہ میری ان کوششوں کی تعریف کی جو میں نے پولیس کو اس سے دور رکھنے کے لیے کی تھیں۔ وہ یہ سب کچھ کرتا بھی کیسے؟ میری بیوی اس کے ساتھ تھی، وہ اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ مالک محمد کی آنکھوں میں پھر آنسو چمکنے لگے۔ نیاز سگریٹ سلگا کر بولا، میں اس روز تاریخ پر لاہور گیا ہوا تھا۔ شام کو واپس آیا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ عیسیٰ جان غائب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نبیلہ بھی۔ بچے رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ گھر کے ملازموں نے مجھے باورچی خانہ دکھایا۔ یہاں فرش پر دودھ پھیلا ہوا تھا، برتن ٹوٹے ہوئے تھے اور نبیلہ کی ایک جوتی پڑی تھی۔ کسی کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ اس گھر میں گھر والی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چند روز بعد مجھے عیسیٰ جان کا لکھا ہوا ایک خط موصول ہوا۔ اس نے لکھا تھا، تمہاری میزبانی کا بہت شکریہ، اس کا بدلہ پھر کبھی چکا دوں گا۔ بھولوں گا نہیں، کیونکہ میں بھولتا کچھ نہیں۔ اس کا ثبوت یہ عورت ہے جو میں تمہارے ڈیرے سے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ چند برس پہلے تمہاری ہی برادری کے حشمت علی لکھو نے ایک بندہ قتل کر کے ٹبی رخ سرکار میں پناہ لی تھی اور واپس جاتے ہوئے ایک عورت کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا نام رشاد تھا اور وہ رشتے میں میری پھوپھی تھی۔ میرے خیال میں اب اپنی گھر والی کا غم تمہیں زیادہ نہیں ستائے گا۔ ویسے بھی یہ خوبصورت عورتیں تو ہوتی ہی اغوا وغیرہ ہونے کے لیے ہیں، مرد بچے ایسی باتیں دل پر نہیں لگاتے۔ باقی تمہاری میزبانی کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ اگلے 1 ماہ میں نے نبیلہ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے، لیکن ناکام رہا۔ عیسیٰ جان اسے لے کر قبائلی علاقے کی بھول بھلائیوں میں گم ہو چکا تھا۔ عیسیٰ جان نے نبیلہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ وہ عورت سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت عجیب و غریب ہوتی ہے۔ جسے چاہتا ہے اسے ہوس کی زبان سے چاٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ 6 ماہ بعد اس کے پاس رہنے والی نوجوان لڑکی 40 سال کی ادھیڑ عمر نظر آنے لگتی ہے۔ اس نے نبیلہ کو بھی ختم کر دیا۔ ایک روز اس کے پنجائے ہوا سے فرار ہونے کی کوشش میں ایک پتھر سے لڑکی اور سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں جا گری۔ اس سانحے کی اطلاع مجھے عیسیٰ جان کے ایک ساتھی نے ہی دی تھی۔ وہ نبیلہ کے انجام سے اس قدر دکھی تھا کہ واقعہ بیان کرتے ہوئے رو پڑا۔ اس نے مجھے عیسیٰ جان کے ٹھکانے سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ کرم ایجنسی میں ٹل اور پارا چنار کے درمیان ایک پہاڑی علاقے میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ سرحد پار کا بدنام قاتل شنکر عیسیٰ جان کے ڈیرے پر آتا ہے۔ میں اور میرا دوست سونا گجرانوالا اس وقت کوہاٹ میں تھے۔ ایک رات ہم مسلح ہو کر عیسیٰ جان کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن عیسیٰ تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ راستے ہی میں ہماری مڈ بھیڑ عیسیٰ جان کے آدمیوں سے ہو گئی۔ کوئی 1 گھنٹے تک زبردست گولی چلی۔ 2 آدمی ان کے مارے گئے اور 2 ہمارے۔ میری ٹانگ میں بھی ماؤزر کی گولی لگی۔ 2 ہفتے پشاور کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں رہا، پھر شیخو پورہ واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کیا اور پورے 8 پہر سوچ بچار میں مصروف رہا۔ میرے سامنے اب 2 راستے تھے، ایک انتقام کا اور دوسرا اپنے بچوں کی پرورش کا۔ پہلے راستے پر چلنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میری ساری زندگی ایسے ہی راستوں پر چلتے گزری تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ دشمنی اور انتقام کی ساکھ کو جتنا پھیلاؤں گا پھیلتی جائے گی۔ میری زندگی، بچوں کی زندگی، ان کا مستقبل، سب کچھ داؤ پر لگا رہے گا اور اس کے بدلے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ شاید مرنے والی میرے اندر شرافت اور نیکی کا جو بیج بوتی رہی تھی وہ چپکے چپکے بڑا ہو کر درخت بن گیا تھا۔ جو فیصلہ میں کرنا چاہتا تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے کر لیا۔ میں نے اپنے دل کے ساتھ عہد کیا کہ اب صرف اور صرف اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، باقی سارے کام چھوڑ کر سارے کھاتے بند کر دوں گا۔ اس دن کے بعد میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میں نے خود کو آہستہ آہستہ بدلنے کی بجائے ایک دم بدلا۔ ایک ہی دن میں ہر وہ کام چھوڑ دیا جس سے مرنے والی منع کیا کرتی تھی۔ وہ ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں
جو بے آسرا بچوں کے باپ کو سنبھالنی چاہیے تھی۔ نبیلہ کو کھو کر مجھے احساس ہوا کہ بن ماں کے بچوں اور بن بیوی کے شوہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ 1 مہینے میں نے وہ عذاب سہے جن کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ روتے بلکتے بچے ماں کو پکارتے تھے تو میرے جسم کی بنیادیں ہل جاتی تھیں۔ میں رات بھر انہیں لے کر گھومتا تھا اور اپنی قسمت کو روتا تھا۔ آپ نے گھر کی بربادی کا مزہ چکھا تو ایک اور شخص کی تکلیف کا احساس بھی ہوا، وہی شخص جسے میں نے 5 برس قبل برباد کیا تھا۔ نبیلہ کا پہلا شوہر مشتاق محمد، وہ بھی تو ایک بچے کا باپ تھا۔ نہ جانے اس بچے پر کیا بیتی تھی، یہ سوال تیر بن کر میرے ذہن میں پیوست ہو گیا۔ دل میں درد جاگا تو ارد گرد کی دنیا بدلی نظر آنے لگی۔ میں مشتاق اور اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ سراغ لگاتے لگاتے آخر کار میں لاہور کی مضافاتی بستی گرو مانگھٹ پہنچا۔ مشتاق محمد سے آمنا سامنا ہوا۔ مجھے سامنے پا کر وہ چیخا چلایا، نہ مجھ پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی، نہ میرا گریبان پکڑا، بس خاموش لیٹا رہا منو مٹی کے نیچے۔ وہ ایک قبرستان کا مکین تھا، اسے مرے ہوئے 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ بیوی کی جدائی کا زخم کھا کر اس نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، یہاں تک کہ اسے گلاب دیوی اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ نوکری ووکری سب چھوٹ چکی تھی، فاقوں کا سامنا تھا۔ بچہ خدا ترس محلے دار کے گھر میں پل رہا تھا۔ مشتاق تبیدک میں مبتلا تھا، اسپتال کے وارڈ میں قیدی کی طرح رہتا تھا۔ بچے کو اسے دور رکھا جاتا تھا اور بچے میں اس کی جان تھی۔ ایک رات جذبہ پدری نے جوش مارا، وہ سب رکاوٹیں توڑ کر بچے سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ اسپتال کے عملے نے اسے روکنا چاہا، وہ ان سے الجھ پڑا، پھر زبردستی بھاگ کھڑا ہوا۔ اسپتال سے باہر سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ وہ اپنی نیم جان ٹانگوں سے سڑک پر آیا تو اس ٹریفک کی تیز رفتاری کا اندازہ نہ کر سکا۔ اس کی سکڑی سمٹی زندگی ایک لمبی چوڑی کار کے نیچے آ کر چلی گئی۔ نبیلہ کا پہلا بچہ یتیم ہو گیا، اور یتیم کا اصل ٹھکانہ تو یتیم خانہ ہی ہوتا ہے۔ 5 سال کی عمر میں یوسف یتیم خانے پہنچ گیا۔ اب پچھلے 2 برس سے وہ وہیں رہ رہا تھا۔ میں تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچا اور اسے اپنے ساتھ یہاں شیخو پورہ لے آیا۔ اگر تم میرے گھر گئے ہو تو تم نے تیکھے نقوش والے گورے چٹے لڑکے کو دیکھا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مالک محمد بولا، وہی یوسف ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تو سب کو یہی بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کبھی کبھی جذبات میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہاں شیخو پورہ میں کسی کو میرے آگے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں دوسروں کو یقین دلانے میں کامیاب رہوں گا کہ یوسف میرا اور نبیلہ کا خون ہے، اور اس طرح میرے گھر میں اسے ہمیشہ ایک مقام حاصل رہے گا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، میری بات کا بھرم بھی نہیں رہ سکا۔ لڑکے کا رنگ و روپ دیکھ کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں۔ یہیں پر بس نہیں ہوئی، اڑوس پڑوس والوں نے اپنے شک کا سہارا لے کر میری بیوی پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یوسف میرے گھر پر کسی گناہ کی نشانی ہے۔ یوں حالات نے وہ رخ اختیار کر لیا جس کے متعلق میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ چہرے پر درد کا تاثر لیے مالک محمد نے کھجور کی چٹائی پر پہلو بدلا اور اس کے ہونٹوں سے سسکاری نکل گئی۔ ٹخنے کی موچ ٹھنڈی ہو کر تکلیف دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا دل جسمانی تکلیف کے علاوہ روحانی کرب سے بھی لبالب بھرا ہے۔ اب یہ پیمانہ چھلک رہا ہے اور اپنی داستان غم خود بخود مالک محمد کے ہونٹوں سے پھسلتی چلی جا رہی ہے۔ وہ مسلسل بولنا چاہتا تھا اور سینے کا ہر زخم میرے سامنے کھول دینا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، یقیناً تم حیران ہوگے کہ لوگوں کو میرے خلاف باتیں بنانے کی جرت کیوں کر ہوئی، اور مجھ جیسا زور آور با اثر شخص یہ سب کچھ سن کر بھی خاموش کیوں رہا۔ اس نے 8-10 زبان درازوں کو ٹکڑے کر کے دفن کیوں نہیں کر دیا۔ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے دوست، میں جس راہ کو چھوڑ چکا ہوں اس پر دوبارہ قدم رکھنا نہیں چاہتا، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک بدمعاش کے لیے بدمعاشی چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ موت تو ایک بار ہی آتی ہے، لیکن گردن اٹھا کر چلنے والے کو گردن جھکا کر چلنا پڑے تو وہ دن میں کئی بار مرتا ہے۔ اوپر والے نے بڑے سے بڑے گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن نیچے والے جسے ایک بار نظروں سے گراتے ہیں پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے، بالکل پتھر ہو جاتے ہیں۔ آج کل میں ایسے ہی پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو رہا ہوں۔ اب یہ مولوی حنیف والا کیس دیکھ لو۔ جب تک میں بدمعاش تھا کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ مجھے اس نام نہاد کیس میں الجھاتا، بالکل بوگس کیس تھا۔ میرے مخالفوں نے مجھ سے سودے بازی کرنے کے لیے یہ ٹنٹا کھڑا کیا تھا۔ خود علاقہ انچارج نے کہا تھا کہ خواہ مخواہ پولیس کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اب میں بدمعاشی کی دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پولیس کو سارے بھولے بسرے قانونی تقاضے یاد آنے لگے ہیں۔ پولیس تو رہی ایک طرف، 2 بلسط کے بدمعاش اور دودھ کے دانتوں والے گنڈے میرے منہ کو آتے ہیں۔ انہیں اب باتیں بنانا اور بازاروں میں بازو پھیلا کر چلنا آ گیا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے شہدے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ ان کا ارادہ ہے کہ مالک محمد جتنا جھکتا ہے اسے جھکاتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ پاؤں تلے روند روند کر مٹی میں ملا دو۔ پہلے وہ صرف باتیں بناتے تھے، اب باقاعدہ نعرے بازی شروع کر دی ہے۔
پچھلے اتوار رات کو کوئی میرے گھر کی دیواروں پر ننگی گالیاں لکھ گیا۔ میں نے ان پر سفیدی پھروا دی۔ پرسوں پھر یہی حرکت دہرائی گئی۔ بڑی بے حیائی سے میرے بیوی بچوں پر گند اچھالا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ مجھ پر واپسی کا ہر راستہ بند کر دینا چاہتے ہیں، لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ پچھلے 4-5 مہینوں میں عذاب سہ سہ کر جو کچھ حاصل کیا ہے اسے گنوانا میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ میں نے یہ گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، بلکہ ایک دوسری جگہ رہائش کا انتظام بھی کر چکا ہوں۔ آج جو کچھ ہوا ہے نہ ہوتا تو شاید 3-4 روز تک میں پولیس کے لیے ایک لاپتہ شخص ہوتا۔ مالک محمد کی کہانی اثر انگیز تھی۔ انسان بھی عجب گورکھ دھندا ہے۔ کوئی شخص برسوں میں نہیں پہچانا جاتا اور کسی کے اندر جھانکنے کے لیے چند لمحے کافی ہوتے ہیں۔ مجھے یوں لگا کہ مالک محمد کے ماتھے پر ابھرتا ہوا مدھم محراب ایک سوراخ ہے۔ میں سوراخ کے راستے مالک محمد کے آر پار دیکھ سکتا ہوں، بالکل ایسے جیسے شیشے کے آر پار دیکھا جاتا ہے۔ مالک محمد کی داستان غم کا بیشتر حصہ شبہ سے بالاتر نظر آتا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، خشکی اور تری کے شب و روز ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں جگہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ بہرطور اس گفتگو کے دوران ہم اصل موضوع سے کافی ہٹ گئے تھے، یعنی شنکر شکرا کا ذکر خیر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے مالک محمد کو بآہستگی واپس لائن پر چڑھاتے ہوئے، تو تمہارا خیال ہے کہ تمہارے شناسائی سجان سے ہمیں شنکر کا سراغ مل سکتا ہے؟ مالک محمد بولا، یہ میرا خیال نہیں، حقیقت ہے۔ شنکر کے سلسلے میں اگر کوئی واقعی پولیس کو سراغ دے سکتا ہے تو وہ عیسیٰ جان ہے۔ شاید تم سمجھو کہ میں اپنی دشمنی چکانے کے لیے پولیس کو عیسیٰ جان کے پیچھے لگا رہا ہوں، یا ممکن ہے تم اس سارے بیان کو ہی جھوٹ کا پلندہ سمجھو۔ میں اس کے سوا اور کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ عیسیٰ جان کیفر کردار کو پہنچا تو میرا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا، لیکن اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا میرا اصل مقصد نہیں۔ میری زندگی کا رخ بدلا ہے تو بہت سی چیزیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھی اب نظر آنے لگی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ یہ بستیاں، یہ گلی کوچے عیسیٰ جان اور شنکر جیسے مجرموں سے پاک ہوں، تاکہ میرے بچوں کے ساتھ ساتھ ملک کے ہر بچے کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ میں شنکر کے بارے میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ سرحد پار کرنے کے بعد شنکر نے سب سے پہلے جس شخص سے رابطہ کیا وہ عیسیٰ جان ہی تھا۔ اب تک وہ عیسیٰ جان کے ڈیرے پر ہی رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس وقت بھی جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں وہ عیسیٰ جان کے کسی ڈیرے پر دادے عیش دے رہا ہو۔ میں بہت تیزی کے ساتھ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے سرکاری رائفل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مالک محمد، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ تم شنکر کی گرفتاری میں میری مدد کرو، میں تمہیں ساتھ لیے بغیر چلا جاؤں گا۔ وہ بولا، میں اس سلسلے میں جس طرح کی مدد کر سکتا ہوں تمہیں بتا چکا ہوں۔ عیسیٰ جان کا نام تو تم نے سن ہی لیا ہے، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ٹل سے آگے کرم ایجنسی کے علاقے میں روپوش ہے۔ کوئی بڑا جرم کرنے کے بعد وہ اسی طرح روپوش ہو جاتا ہے اور پھر مہینوں تک اپنے ڈیرے سے نہیں نکلتا۔ اب اس کے ڈیرے کی نشاندہی رہ جاتی ہے۔ نشاندہی سے یہ مطلب نہیں کہ میں کسی جگہ انگلی رکھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ عیسیٰ جان یہاں رہتا ہے۔ وہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ انگلی رکھ کر نشاندہی کی ہی نہیں جا سکتی۔ تم وہاں جاؤ گے تو خود اندازہ کر لو گے، ہمارے پوٹوہار کی طرح کٹی بٹی بے آباد پہاڑی ہیں۔ بندہ اس علاقے کے پیٹ میں گھستا ہے تو چکرا کر رہ جاتا ہے۔ میرے پاس ہاتھ سے تیار کیا ہوا ایک نقشہ ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کر سکو تو میں 2 روز بعد یہ نقشہ تمہارے دیے ہوئے پتے پر پہنچا دوں گا۔ دوسری صورت میں یہیں زمین پر لکیریں کھینچ کر تمہیں سمجھا سکتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ اس کاغذ پر بنے خاکے سے تمہیں زیادہ مدد ملے گی۔ میں نے کہا، مالک محمد، جب ایک بار اعتبار کر لیا تو پھر کر لیا۔ اب بے اعتمادی والی کوئی بات نہیں، جس طرح بہتر سمجھتے ہو کر لو۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں بھی سمجھا دیتا ہوں، بعد میں ڈاک خانے سے خاکے بھی بھیج دوں گا۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے چرمی جیکٹ کی جیب سے بال پین نکالا۔ مالک محمد نے سگریٹ کا خالی پیکٹ پھاڑ کر اسے گتے کی شکل دے دی۔ وہ چند لمحے آنکھیں بند کر کے سوچتا رہا، پھر جھک کر پیکٹ کے گتے پر لکیریں کھینچنے لگا۔ میں سپہر کوئی 3 بجے مالک محمد سے فارغ ہو کر واپس پجاروں والی جگہ پر پہنچا۔ اب وہاں نصیر محمد نہیں تھا۔ وہ اتنی دیر انتظار کر بھی کیسے سکتا تھا؟ یقینی بات تھی کہ مجھ پر 2 حرف بھیج کر وہ واپس قصبے جا چکا تھا۔ میں بھی ایک نظر جیپ کا جائزہ لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ 2-2.5 میل چلنے کے بعد مجھے ایک خچر کی لفٹ مل گئی۔ خچر والا میرے اسلحے اور چرمی جیکٹ سے کافی معروف نظر آتا تھا۔ اس نے بڑے ہی خوشامدی لہجے میں مجھے خچر سواری کی دعوت دی۔ یوں لگا وہ مجھے اپنے تمام کے تمام یعنی 4 خچروں پر ایک ساتھ سوار کرانا چاہتا۔ بہرطور مجھے ایک پر ہی بیٹھنا تھا اور میں بیٹھ گیا، لیکن یہ سواری باد بہاری زیادہ دیر میرے نصیب میں نہیں تھی۔ جلد ہی سامنے سے پولیس کار کی اڑائی ہوئی دھول نظر آنے لگی۔ چند لمحے بعد پولیس کار بھی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اندر سے برکت صاحب کی سرخ آنکھیں پوری قہرناکی سے مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ گرجے، اوئے لمبو، کہاں مر گیا تھا؟ تیرے باپ کے نوکر ہم 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں۔
میں نے چہرے سے خالص ماتحانہ شرمندگی ظاہر کی۔ اس موقع کے لیے ایک بہانہ میں پہلے سے گھڑ چکا تھا۔ خچر سے کود کر میں نے کھٹک سے سیلیوٹ کیا اور کہا، ویری سوری سر، میں جیپ کے لیے مکینک ڈھونڈنے نکل گیا تھا۔ برکت صاحب کا پارا 7ویں آسمان کو چھو گیا۔ اوے بھوتنی دے، یہاں جنگل میں تیرے کس مامے نے آٹو ورک شاپ کھول رکھی ہے؟ میں نے کہا، جناب ورک شاپ تو نہیں، ادھر سرکنڈوں کے پار روہی نالے سے ٹریکٹر ٹرالی والے ریت نکالنے آتے ہیں۔ ایک راہگیر نے بتایا تھا کہ ان میں کئی ایک بڑے پہنچے ہوئے مکینک ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں، شاید کام بن جائے۔ وہاں کیا تو ہچڑوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ واپسی پر ایک جگہ راستہ بھی بھول گیا، اس چکر میں دیر ہو گئی۔ ایس پی برکت نے دانت پیس کر کہا، میرا تو خیال ہے پولیس لائن میں بھی تو راستہ بھول کر ہی آیا ہے۔ چل ہاں ذرا واپس، میں تیرا بھولپن نکالتا ہوں اچھی طرح۔ اس فکرے میں چند شاندار گالیاں بھی مناسب جگہوں پر نگینوں کی طرح فٹ تھیں، جنہیں میں یہاں کوٹ نہیں کر رہا۔ سہمنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا میں پولیس کار میں بیٹھ گیا۔ 15 منٹ میں ہم واپس قصبے پہنچ گئے۔ سردیوں کی شام تیزی سے پر پھیلا رہی تھی۔ برکت صاحب نے مالک محمد کے گھر کو ہی عارضی تھانے کی شکل دے دی تھی۔ قصبے کے تقریباً 1 درجن افراد تفتیش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ایک کی چترول بھی ہو چکی تھی۔ پجارو جیپ کے سوار ایک علیحدہ کمرے میں بند کیے گئے تھے۔ انسپکٹر باجوہ ان سے مسلسل پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ ان میں سے زخمی ڈرائیور توصیف احمد نے کافی مار کھائی تھی اور ایس پی برکت کو یہ زعم تھا کہ انہوں نے توصیف سے بہت کچھ بکوا لیا تھا۔ توصیف نے تسلیم کیا تھا کہ آج علیل صبح مالک محمد کو اپنے ساتھ لے کر لاہور کیا تھا۔ باقی تینوں افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ مالک محمد کو لاہور میں کسی مکان کا بیانہ دینا تھا۔ مالک محمد کے کہنے پر انہوں نے اسے رائل پارک میں اتار دیا تھا۔ اس وقت صبح کے 5 بجے تھے۔ مالک محمد نے کہا تھا کہ وہ زیادہ 2 گھنٹے میں آ جائے گا، اگر نہ آیا تو وہ واپس چلے جائیں۔ 7:30 تک انتظار کے باوجود مالک محمد نہیں آیا تو واپس شیخو پور آ گئے۔ میں جانتا تھا ڈرائیور توصیف کا یہ بیان جزوی طور پر درست ہے۔ مالک محمد ان کے ساتھ مکان کا بیانہ دینے ہی گیا تھا اور عین ممکن ہے کہ وہ رائل پارک ہی پہنچا ہو، لیکن وہاں سے اس کے محافظ تنہا واپس نہیں آئے تھے۔ مالک محمد ان کے ساتھ تھا۔ بداذاں وہ پولیس کے تعاقب کے دوران جیپ سے کودا تھا۔ ایس پی صاحب توصیف کے بیان پر بہت تکیہ کر رہے تھے۔ انہوں نے وائرلیس پر لاہور ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا تھا اور مالک محمد کی تلاش کے احکام جاری کر دیے تھے۔ خود وہ قصبے میں رہ کر ملزم کا انتظار کرنا چاہتے تھے۔ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ وہ جہاں بھی ہیں آئے گا تو گھر ہی۔ قصبے میں کرفیو کسی حالت تھی، کسی کو باہر سے اندر اور اندر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ قصبے کے راستے میں مختلف مقامات پر ہماری ڈیوٹیاں لگا دی گئیں اور رات بھر آنکھیں کھول کر پہرا دینے کا حکم صادر ہوا۔ اس حکم پر عمل کرنا کم از کم میرے لیے تو ممکن نہیں تھا۔ قصبے سے باہر ایک ٹیوب ویل سے ملحقہ کوٹری میں رات بھر لحاف اوڑھ کر چین سے سویا، بلکہ اپنے ساتھی نذیر محمد کی ڈیوٹی بھی میں نے دی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سو جائے اور وہ خود بھی سو گیا۔ جب مالک محمد کو یہاں آنا ہی نہیں تھا تو اس کے انتظار سے حاصل کیا تھا؟ اگلے روز صبح 8 بجے ہم اس ناکام چھاپے کے بعد لاہور واپس روانہ ہو گئے۔ اسی روز شام کو میں اکیلے میں ساہی صاحب سے ملا اور انہیں اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ میری رپورٹ یقیناً اہم اور چونکا دینے والی تھی۔ اسے خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ آغاز ہی میں مجھے ایک نہایت اہم کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ عمل دخل میرے سچے جذبے کا بھی ہو۔ نتیہ گلے کے میڈیکل سٹور میں شنکر شکرا کو دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک طوفان جاگ اٹھا تھا۔ حالانکہ اس وقت میں بے حد غیر یقینی حالات سے گزر رہا تھا۔ ساہی صاحب سے رابطہ تو درکنار، سامنا تک نہیں ہوا تھا۔ انجم الفردوس کے کمرے میں بے یار و مددگار پڑی تھی اور میری بہن میری زندگی جاگیردار کی مٹھی میں تھی۔ لیکن چند لمحوں کے لیے میں سب کچھ بھول گیا تھا اور میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش رہ گئی تھی کہ میں شنکر کو جا لوں اور جہاں پاؤں وہیں کچل کر زمین میں گاڑ دوں۔ اس شیطان ابن شیطان کے لیے میرے دل میں نفرت کا سمندر ہلکورے لیتا تھا۔ یہ وطن میرا گھر تھا اور اس گھر میں ایک انتہائی نجس جانور گھسایا تھا۔ میں اس کا قصہ پاک کیے بغیر چین سے کیسے سو سکتا تھا؟ اسی جذبے کے تحت میں نے ساہی صاحب کی آواز پر کان دھرے تھے اور جب انہوں نے میری بہن اور انجم کو تحفظ فراہم کر دیا تو میں ان کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ساہی صاحب نے سگار کا طویل کش لیتے ہوئے کہا، پھر اب کیا ارادے؟ ہم شادبن کالونی والے مکان میں بیٹھے تھے۔ انجم و شفتہ کے بعد اب میں اس بنگلے کا تنہا مکین تھا۔ میں نے کہا، ارادے تو آپ کے ہوں گے، مجھے تو صرف تعمیل کرنا ہے۔ وہ بولے، ہم سب تعمیل کرنے والے ہیں سوائے برکت صاحب کے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بولے، بندہ گرم مزاج کا ہے لیکن نااہل نہیں ہے، بڑی خوبیوں کا مالک ہے، تم ساتھ رہو گے تو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا، ویسے مجھے تو ابھی تک ان میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ جہاں تک گرم مزاجی کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ ایسے آفیسر ماتحتوں کو ہر وقت الرٹ رکھتے ہیں۔ میں نے مالک محمد سے جو خاکہ حاصل کیا تھا وہ ساہی صاحب کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑے غور سے دیکھتے رہے، پھر بولے، ٹل اور پارا چنار کے درمیان ہے یہ جگہ، کافی ویران علاقہ ہے، اونچی نیچی گھاڑیوں کا سلسلہ ہے،
انجان شخص ملزم کی تلاش میں خود گم ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں صدا کے ایک صوبیدار کا نام آ رہا ہے۔ کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں، مرجان خان۔ اگر یہ شخص صدا ہی میں ہے تو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں آج ہی اس کا پتہ کرواتا ہوں۔ میں نے کہا ہمیں جلد از جلد روانہ ہونا ہوگا۔ ایک طرح سے ہم واقعات کو حرکت دینے والی ڈور کھینچ چکے ہیں۔ مالک محمد کی گرفتاری کے لیے مارا جانے والا چھاپا سارے متعلقہ افراد کو ہوشیار کر چکا ہوگا۔ ممکن ہے کروم ایجنسی میں عیسیٰ جان بھی ٹھکانہ تبدیل کر لے۔ سائی صاحب نے میری بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے بہت کم وقت میں انتظام کر لیا۔ صرف 3 روز بعد ہم ٹل جانے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ میری خواہش کے مطابق سائی صاحب نے یہ بات کسی پر نہیں کھلنے دی کہ مالک محمد سے میری ملاقات ہو چکی ہے اور اسی کی نشاندہی پر اتنے وثوق کے ساتھ چھاپا مار پارٹی کروم ایجنسی روانہ کی جا رہی ہے۔ مالک محمد کی رہائش گاہ سے پہرہ ہٹا لیا گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ موقع ملتے ہی وہ اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لے جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈاک کے ذریعے مجھے مطلوبہ پرچہ روانہ کر چکا تھا اور اب ہمیں ایک دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ مالک محمد نے ٹھیک کہا تھا۔ ڈاک کے ذریعے اس نے جو بسیدہ پرچہ مجھے ارسال کیا وہ پہلے حاکے سے کہیں زیادہ واضح اور تفصیلی تھا۔ ٹل روانگی سے چند گھنٹے پہلے میں شفتہ سے ملنے ساہی صاحب کی کوٹھی پہ پہنچا۔ شفتہ سخت پریشان تھی۔ اسے یہ بھنک پڑ چکی تھی کہ میں پولیس کی چھاپا مار ٹیم کے ساتھ شنکر کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ وہ شنکر کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس کی درندگی، شیطانیت اور عیاری کچھ بھی شفتہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ بڑی ہی باخبر اور سیانی تھی میری بہن۔ یتیمی کی گود میں پرورش پائی تھی نا۔ 4 سال پہلے شفتہ نے مجھے گرفتاری پیش کرنے پر آمادہ کیا تھا تو اس کی ایک وجہ شنکر بھی تھا۔ وہ مجھے اس دشمن جہاں سے دور کر دینا چاہتی تھی، لیکن آج ایک بار پھر میں انہی راستوں پر بکٹوڈ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ دشمن کی اسی آگ کی طرف لپک رہا تھا جس کی حدت نے شب و روز شفتہ کا لہو سلگایا تھا۔ اس کی پریشانی سمجھ میں آتی تھی۔ وہ روٹھی ہوئی ننھی بچی کی طرح مجھ سے نگاہیں چرا کر بیٹھ گئی۔ میں دیکھ نہیں رہا تھا لیکن جانتا تھا آنسو اس کے شفاف رخساروں پر پھیل رہے ہیں۔ میں دل میں اتر جانے والی ان معصوم آنکھوں کا راز نہ تھا۔ ان کی ہر کیفیت بغیر دیکھے سمجھ سکتا تھا۔ میں نے شفتہ کے گلے میں بازو حمائل کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ سسکنے لگی۔ ہم کسی خاموش فلم کے 2 کرداروں کی طرح تھے، بغیر کہے سنے ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے، مدعا بیان کرنے کے لیے زبان کی حاجت سے بے نیاز تھے۔ وہ بات زبان خاموشی کہہ رہی تھی، بھیا اتنی طویل جدائی کے بعد ایسا مختصر ملاپ، میں نے تو ابھی ٹھیک سے آپ کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ مت جاؤ بھیا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں پھر کھو جاؤں۔ میں اسی کی زبان میں جواب دے رہا تھا، حوصلہ رکھو میری بہن، جب تک تیرے لبوں پر اپنے بھیا کے لیے دعائیں ہیں کوئی اسے تو اسے دور نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کتنی دیر ہم یوں ہی خاموش کھڑے رہے۔ پھر میں نے رسماً زبان کو زحمت کلام دی، اچھا شفتہ میں چلتا ہوں۔ وہ بولی، کیوں جاتے ہو بھیا؟ میں نے کہا جانا ضروری ہے۔ شنکر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اس سے بہتر موقع شاید کبھی نہ مل سکے۔ یک لخت اس کی آنکھوں میں ان گنت التجائیں ابھر آئیں۔ یوں لگا وہ مجھ سے لپٹ جائے گی اور 1000 کوشش کے باوجود جدا نہیں ہوگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ آنسو پوچھتے ہوئے فقط اتنا بولی، اپنا خیال رکھنا بھیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بے فکر رہو، میری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔ یہاں تم اور انجم انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ پھر صفدر بھی تمہاری خبر گیری کے لیے یہی ہے۔ میں زیادہ دن لاہور سے باہر نہیں رہوں گا، بہت ہوا تو 10-15 روز لگیں گے۔ میں جانے کے لیے مڑا تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ کل غزالہ باجی آئی تھیں۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا کہتی تھی؟ ایک تحریری پیغام دے گئی آپ کے لیے۔ آنسو پوچھتی ہوئی وہ حسب عادت بھاگ کر اندر گئی اور الماری سے ایک بند لفافہ نکال لائی۔ میں نے خط نکالا، یہ غزالہ ہی کی تحریر تھی۔ میں ان الفاظ کے زاویے، قوسیں اور خطوط کیسے بھول سکتا تھا؟ یوں لگتا تھا لکھنے والی کے جسم کی ساری دلکشی حروف میں ڈھل گئی ہے۔ کسی وقت یہ حروف مجھے بڑے پیارے لگتے تھے، میرا دل انہیں چومنے کو چاہتا تھا۔ خواہش ہوتی تھی ہر پیچ و خم پر دل نکال کر رکھ دوں، لیکن یہ بہت پرانی بات تھی۔ اب تو اس تحریر کو دیکھ کر سینہ سلگ اٹھا تھا۔ غزالہ نے لکھا تھا، میں جانتی ہوں آپ کے لیے میرے پاس معافی کے سوا اور سب کچھ ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس التجاؤں کے سوا اور کچھ نہیں۔ کبھی کبھی تو سوچنے لگتی ہوں کہ کاش میں مسلمان نہ ہوتی، خدا رسول پر میرا ایمان نہ ہوتا، میں اپنے ہاتھوں اپنی جان لے کر آپ کو بتا سکتی کہ میں آپ کو کھو کر کتنا پچھتا رہی ہوں۔ خدشہ ہے کہ اپنے بارے میں زیادہ لکھوں گی تو آپ خط پڑے بغیر پھاڑ ڈالیں گے، اس لیے میں آپ کے بارے میں لکھ رہی ہوں اور اپنی بہن شفتہ کے بارے میں لکھ رہی ہوں۔ شاید اسی ذکر کے طفیل آپ ان چند جملوں پر نگاہ دوڑانا گوارا کر لیں۔ آج کل قادر زماں کی بیوی ترنم میرے زیر علاج ہے۔ ہفتے میں 1 آدھ بار قادر زماں سے ملنا بھی ہوتا ہے۔ اس شخص کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اولاد ہے۔ یہ خواہش ترنم کے ذریعے پوری ہو رہی ہے، اس لیے وہ ان دنوں ترنم پر 1000 جان سے فدا ہے۔ اس نے ترنم کو وہ رعایتیں بھی دے رکھی ہیں
جو اس سے پہلے اس کی کسی بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ وہ اکثر اکیلی میری کلینک آ جاتی ہے اور تنہائی میں مجھ سے گپ شپ لگاتی ہے۔ میرے ذریعے ترنم کو آپ کے اور شفتہ کے متعلق کافی کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ ترنم نے مجھ سے بشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ جاگیردار دشمن کو معاف کرنے والا شخص نہیں۔ اس نے شفتہ اور انجم کو صرف مطلب براری کے لیے رہا کیا ہے۔ جو ہی مطلب نکل جائے گا وہ سراپا انتقام بن جائے گا۔ ترنم بہت خوفزدہ ہے، وہ اندر سے بہت حساس بلکہ وہمی ہے۔ اب اسے یہ نیا وہمہ لاحق ہو گیا ہے کہ بچی کی پیدائش کے بعد قادر زمان نے آپ سے زیادتی کی تو اس زیادتی کا بوجھ اس کے بچے پر پڑے گا۔ وہ چاہتی ہے کہ بچی کی پیدائش سے پہلے آپ شفتہ اور انجم کو لے کر کہیں بہت دور نکل جائیں۔ 3-4 روز پہلے وہ اپنے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ روپے نکلوا کر لے آئی۔ میرے سامنے ڈھیر کر کے کہنے لگی، ڈاکٹر تم کسی طرح شاہجہاں اور دونوں لڑکیوں کو ملک سے باہر بھجوا دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اسے بمشکل تسلی تشفی دی اور رقم لوٹا دی، مگر وہ اس شرط پر واپس گئی کہ میں اس کے خیالات سے آپ کو آگاہ کروں گی۔ میں آپ کو ٹیلی فون کرنا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی میری آواز سنتے ہی آپ فون بند کر دیں گے، لہٰذا خط کا سہارا لے رہی ہوں۔ خط پڑھ کر ضائع کر دیں، فقط آپ کی غزالہ۔ ساہی صاحب ہزاردار فورس کے صوبیدار مرجان خان کا سراغ لگا چکے تھے۔ وہ ان دنوں ٹل سے کچھ فاصلے پر صدہ میں تعینات تھا۔ مرجان صاحب سے ساہی صاحب کا رابطہ ہو گیا تھا اور ساہی صاحب نے انہیں ہماری آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ ہزاردار فورس کا تعلق پولیٹیکل ایجنٹ سے ہوتا ہے۔ کرم ایجنسی میں اب اس فورس کو کرم لیوی کا نام دے دیا گیا ہے۔ اسی روز شب 10 بجے ہم لاہور سے بذریعہ کار ٹل کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ایس پی صاحب کو بائی ایئر پہلے پشاور پہنچنا تھا اور وہاں سے ٹل کے لیے روانہ ہونا تھا۔ انسپیکٹر باجوہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ ایک ASI شاہ نواز اور 2 ہیڈ کانسٹیبل تھے۔ پارٹی میں میری شمولیت پر برکت صاحب نے ایک بار پھر ناک بو چڑھائی تھی، لیکن ساہی صاحب کے سامنے ان کی پیش نہیں گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ برکت صاحب حاضر دماغ ہونے کے باوجود کسی وقت کوئی بات یک لخت فراموش کر دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ واقعہ، بات یا منظر ان کے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ چکا ہے۔ اس کا ثبوت مجھے اس وقت ملا جب وہ ساہی صاحب کے سامنے میری شمولیت کے سلسلے میں ناک بو چڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کئی ایک اعتراضات کیے، لیکن وہ سب سے بڑا اعتراض ان کے ذہن سے محو ہو چکا تھا، جو واقعی اعتراض تھا اور جس کے حوالے سے وہ مجھے خاصا ڈرا دھمکا بھی چکے تھے، یعنی پجارو گاڑی کے دھواں دھار تعاقب کے بعد میرا اچانک غائب ہو جانا اور برکت صاحب کا ماں پارٹی میری تلاش میں 2 گھنٹے دربدر پھرنا۔ بہرحال یہ ان کی یادداشت کا معاملہ تھا کہ انہیں یہ شکایت یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں اس سلسلے میں شکر کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم رات 10 بجے ٹل پہنچے۔ یہ چھوٹا سا قصبہ لکڑی منڈی بھی ہے۔ رات 10 بجے قصبہ ہو کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سب در دروازے بند، روشنیاں گل تھیں۔ معلوم ہوا کہ آج کل یہاں ڈاکو دندنا رہے ہیں۔ لوگ سرے شام ہی گھروں میں مورچہ بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم چونکہ سادہ لباس میں تھے، لہٰذا ہمیں بھی مشورہ دیا گیا کہ یوں رات کے اس پہر آزادانہ مت گھومیں۔ اسی قسم کی ہدایت ہمیں راستے میں بھی مل چکی تھی۔ ایک چیک پوسٹ پر لکڑی کا ایک بڑا سا گیٹ بند تھا اور ہمیں روک کر بتایا گیا تھا کہ آنے والے پہاڑی علاقے میں لوٹ مار کا خدشہ ہے۔ اپنی شناخت کروا کر ہم بمشکل گیٹ کھلوانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب اہل ٹل نے ہمیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ اس ڈراوے میں تو ہم نہیں آئے۔ بہرحال تھکاوٹ نے برا حال کر رکھا تھا۔ وہ رات ہم نے ٹل میں لکڑی کے ایک بیوپاری کے ڈیرے پر گزاری۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے صدہ پہنچ گئے۔ قبائلی علاقے میں کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ساہی صاحب یہ رابطہ کر چکے تھے، لہٰذا ہمیں صدہ میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ صوبیدار مرجان صاحب نے ہمارا استقبال کیا اور قصبے کے معززین سے تعارف کرایا۔ سردی نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کوہ سفید کی طرف سے آنے والی برفیلی ہوا نے کڑکتے جاڑے کا سما باندھ رکھا تھا۔ ہماری رہائش کا انتظام صوبیدار صاحب کے دفتر کے پاس ہی کیا گیا تھا۔ صوبیدار مرجان خان خود بھی رنج و مرنجہ شخصیت ثابت ہوئے۔ ان کا لال گلابی چہرہ شکنوں سے پر تھا، لیکن یہ مسکراہٹ کی شکنیں تھیں۔ ان شکنوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ ان شکنوں کے درمیان چہرے پر اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ وہاں غصے کی شکنیں نمودار ہو سکتی، بالکل اسی طرح جیسے برکت صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ کی شکنوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ پشتو آمیز اردو روانی سے بولتے تھے۔ دلچسپ باتوں کے دوران کام کی باتیں بھی اتنی آسانی سے کرتے جاتے تھے کہ طبیعت پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً 2 دلچسپ لطیفوں کے درمیان انہوں نے ہمیں یہ بات وضاحت سے سمجھا دی کہ ہم جس علاقے میں گھسنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان کی معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہیں وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ہمارے لیے یہ اطلاع مایوس کن تھی، لیکن ان کے انداز بیان نے ہمیں مایوسی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ قبائلی لڑائی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے سناتے انہوں نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا
کہ اس مخصوص علاقے میں گھسنے سے پہلے ہم سب کو اپنے وصیت نامے تیار کر لینے چاہیے، کیونکہ قانون کے اکثر محافظ وہاں پہنچ کر اچانک شہادت کا رتبہ پا جاتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت بھی انہوں نے ایسے شیریں انداز میں بیان کی کہ ہیڈ کانسٹیبل نذیر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر ایک نئی فلم کا تذکرہ کرتے کرتے انہوں نے اس میں سے کسی کبیر علی شاہ کا ذکر نکال لیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص ہرلاچی کے معززین میں سے ہے، بہت پرانا شکاری ہے اور اکثر ان علاقوں میں گھومتا رہتا ہے، وہ اس سلسلے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ اگلے روز ہم کبیر علی شاہ سے ملنے ہرلاچی روانہ ہو گئے۔ افغان سرحد کے بالکل قریب ہرلاچی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں بھی لکڑی کی مشہور منڈی ہے۔ ہرلاچی پہنچ کر پتہ چلا کہ کبیر علی شاہ ہرلاچی کے قریب ہی ایک دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس گاؤں کا نام آپ ڈومل تصور کر لیں۔ ڈومل میں کبیر علی شاہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ لال دہکتے چہرے والا ایک دلکش شخص تھا۔ اسے خوبصورت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک انجانی مردانہ کشش اس کے اندر موجود تھی۔ وہ سید خاندان سے تھا اور گاؤں میں اسے پیر کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ آٹومیٹک رائفل کندھے سے لٹکائے شاہانہ انداز میں ہمیں گاؤں کی سیر کرانے لگا۔ لوگ جھک جھک کر اسے سلام کرتے اور ہاتھ چومتے تھے۔ یہ رات ہم نے کبیر علی شاہ کے ڈیرے پر ہی گزاری۔ کبیر علی شاہ کا نشانہ دور و نزدیک مشہور تھا۔ اس کے مہمان خانے میں ہمیں مختلف اقسام کی قیمتی رائفلیں اور پستول نظر آئے۔ صوبیدار مرجان خان نے بتایا کہ ان علاقوں میں کتوں کے ذریعے شکار کا رواج نہیں ہے۔ کبیر علی شاہ وہ واحد شکاری ہے جس کے پاس بہترین شکاری کتوں کا غول موجود ہے۔ رات کو کئی بار مجھے ان کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ان میں کوئی بہت جسیم بل ٹیریر بھی تھا۔ رات سونے سے پہلے انسپکٹر باجوہ، صوبیدار مرجان اور کبیر علی شاہ دیر تک اس نقشے پر جھکے رہے جو میں نے ساہی صاحب کو فراہم کیا تھا۔ ساہی صاحب نے ایس پی برکت کو اور انہوں نے انسپکٹر باجوہ کو دیا تھا۔ بحث مباحثے کے بعد باجوہ، صوبیدار مرجان اور کبیر علی شاہ میں طے ہو گیا کہ چھاپہ مار پارٹی اس علاقے میں شکاریوں کے بھیس میں جائے گی، لیکن جانے سے پہلے ایس پی برکت اور پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کی حتمی منظوری لی جائے گی۔ اگلے روز ہم سدا واپس آ گئے۔ اب ایس پی برکت صاحب ہی کیمپ میں پہنچ چکے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ چھاپہ مار پارٹی شکاریوں کے بھیس میں جائے گی تو انہوں نے اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تاہم صوبیدار صاحب کی مدلل گفتگو نے انہیں قائل کر لیا۔ وہ ایک سرد لیکن چمکیلی صبح تھی۔ ہماری شکار پارٹی 3 جیپوں اور ایک پک اپ پر سوار علی زئی کی طرف روانہ ہوئی۔ اس پارٹی میں پنجاب پولیس کے صرف 4 ارکان تھے، باقی عملہ حصاردار فورس کا تھا۔ اس عملے میں صوبیدار مرجان خان کے علاوہ حوالدار اور 8 مسلح جوان تھے۔ یہ سب شکاریوں کے بھیس میں تھے۔ ان کے علاوہ اصل شکاری کبیر علی شاہ بھی اپنے 3 خادموں اور 10 عدد کتوں کے ساتھ اس پارٹی میں شریک تھا۔ پک اپ کافی بڑی تھی۔ اس میں نہ صرف کتے سما گئے تھے بلکہ چھت پر پڑاؤ کا سامان بھی بار کر دیا گیا تھا۔ اس سامان میں 3 خیمے، چند لالٹینیں، 2 چولہے اور کھانے کے ضروری برتن شامل تھے۔ ہمارے اسلحے میں شکاری رائفلوں اور ہنجروں وغیرہ کے علاوہ 2 سب مشین گنیں بھی شامل تھیں۔ تاہم ان گنوں کو ایک جیپ کی پچھلی نشست تلے بڑی احتیاط سے چھپا دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے دشوار سفر کے بعد جب ہماری گاڑیاں ویران پہاڑیوں میں داخل ہوئیں تو مالک محمد کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ علاقہ بہت حد تک پوٹوہار سے مشابہ تھا۔ زمین کٹی پٹی تھی، جگہ جگہ کھڈ اور وسیع نشیب نظر آتے تھے۔ ان نشیبی جگہوں پر بعض مقامات پر نیم پختہ ٹیلے ستونوں کے مانند کھڑے تھے۔ پر پیچ گھاٹیوں کے درمیان چلتے چلتے اچانک زمین ختم ہو جاتی تھی۔ آگے جھانکو تو نشیب میں عمودی زاویے سے گہری وادی نظر آ جاتی تھی۔ ایسی وادیوں کی عمودی دیواروں میں قدرتی شگاف اور دور اندر تک گئے ہوئے غار پائے جاتے تھے۔ ان غاروں کے دھانوں میں جھاڑ جھنکار کثرت سے نظر آتا تھا۔ اپنی طرز کا عجب علاقہ تھا۔ صوبیدار مرجان صاحب اپنے مخصوص ہلکے پھلکے انداز میں اس علاقے کی گاڑی تاریخ ہمیں گھول مول کر پلاتے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ علاقہ زوئے مشت کا حصہ ہے۔ یہاں کٹی بڑی زمینوں پر آباد لوگوں کا تعلق اوتے زئی اور علی شیر زئی کے قبیلوں سے ہے۔ ان کی باتوں سے مزید پتہ چلا کہ جنوب میں بہتر زمینیں ہیں، مگر عرصہ دراز سے ان پر بنگش لوگوں کا قبضہ ہے۔ انہوں نے ایک حکایت بھی سنائی کہ کس طرح زمینوں کی ملکیت پر بنگش اور اوتے زئی میں جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں قبیلوں نے ایک دانشور نائی کو منصف ٹھہرایا۔ اس نے فیصلہ دیا، دائی دائی دادا سے پائی ساما دا بنگش ودا اوتے زئی، یعنی نائی نے فیصلہ دیا کہ ہموار علاقے بنگشوں کے اور غار پہاڑ اوتے زئی کے ہیں۔ نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہمیں صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں شکار آسانی سے ملتا ہوگا۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے راستہ دشوار ہو رہا تھا، یہاں تک ایک مقام پر گاڑیاں آگے لے جانا ناممکن ہو گیا۔ یہاں ایک نشیب میں بڑا سا تالاب موجود تھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ تالاب قدرتی نہیں بلکہ بنایا گیا ہے۔ ایسے تالاب ہم نے راستے میں بھی 1-2 جگہ دیکھے تھے۔ میرے پوچھنے پر کبیر علی شاہ نے بتایا
کہ شکاریوں نے مرغابیوں اور کونجوں وغیرہ کو پھانسنے کے لیے جوہر نما تالاب بنا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تالاب انسانوں اور مویشیوں کی پانی کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ جس ڈھوکی نامی تالاب کے کنارے ہم رکے ہیں، یہاں تک کوئی شاذ و نادر ہی پہنچتا ہے۔ ایک تو راستہ دشوار گزار ہے، دوسرے ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے کا خطرہ بھی شدید تر ہے۔ خطرے کے احساس نے تن بدن میں عجب طرح کی سنسنی بھر دی۔ جیل کی بے کیف تیرگی میں زندگی کے 4 سال جھونکنے کے بعد میں ایک بار پھر خود کو اپنے من چاہے ماحول میں پا رہا تھا۔ آزادی کی مہک نے خطرے کی بو سے بغل گیر ہو کر ایک تیسری خوشبو کو جنم دیا تھا، اور یہ خوشبو میرے حواس کو معطر کر رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اپنے سینے میں کیف آور جوش کی لہریں محسوس کی اور پورے بازو کھول کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اس انگڑائی کو ایس پی برکت کی گرجدار آواز نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ وہ مجھے اور کانسٹیبل نذیر کو ایک ساتھ مخاطب کر کے بولے، تم دونوں کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں کوئی نوکر بھوتنی نہیں آئے گا تمہارے کام سنوارنے۔ چلو پک اپ سے سامان اتار کر لاؤ۔ ہیڈ کانسٹیبل نذیر اور میں پک اپ کی طرف بڑھے۔ حصاردار فورس کے جوان پہلے سے سامان اتار رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے بڑی چابک دستی سے 3 خیمے کھڑے کر دیے۔ اس دوران ایک خیمے میں دسترخوان بچھایا جا چکا تھا۔ پہلے اعلیٰ افسران نے لنچ کیا، پھر ہماری باری آئی۔ دشوار سفر کے باعث سب کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن کبیر علی شاہ بدستور حشاش بشاش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کتے بے چین ہیں، جب تک انہیں پک اپ سے اتار کر ایک راؤنڈ نہیں لگوایا جائے گا وہ شور مچاتے رہیں گے۔ کبیر علی شاہ کے اصرار پر مرجان خان اور انسپکٹر باجوہ بھی کتوں کو ایک چکر لگوانے پر تیار ہو گئے۔ کتوں کو پک اپ سے اتارا گیا۔ ان میں 2 بوہلی یعنی بل ٹیریئر تھے، 3 بوگیر اور باقی تازی تھے۔ بوہلی سب سے توانا تھے۔ وہ بڑی پھرتی کے ساتھ پک اپ سے اترے اور زنجیریں چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ کبیر علی شاہ کے اشارے پر اس کے خادموں نے سب کتوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشیب و فراز میں گم ہو گئے اور ان کی آوازوں سے ویرانہ گونجنے لگا۔ شکاری کتوں کے پیچھے پیدل بھاگنا جان جوخم کا کام ہے، اور یہ کام کبیر علی شاہ کیا کرتا تھا۔ وہ ہمارے آگے آگے بڑی تیزی سے نشیب و فراز کو پھلانگتا چلا جا رہا تھا۔ ہم سب پیچھے تھے اور صوبیدار مرجان صاحب ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ اتنے میں ہمارے بالکل قریب سے ایک بوہلی فراٹے بھرتا نمودار ہوا اور ایک کھو میں غائب ہو گیا۔ وہ کسی گلہری یا خرگوش کے تعاقب میں تھا، لیکن اس سے پہلے تازی کتوں نے ایک جنگلی بلے پر دانت آزما ڈالے۔ خون کی بو دونوں بوہلی کتوں کو تازی کتوں کی طرف کھینچ لائی۔ اس موقع پر صوبیدار مرجان اور ایک خادم نے لپک کر دونوں بوہلی کتوں کو سنبھال لیا۔ صوبیدار نے بتایا کہ یہ دونوں کتے بڑے جارحانہ مزاج کے مالک ہیں، خاص طور پر شکار اور صنف مخالف کے معاملات میں یہ ضرور اپنی برتری جتاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایک کتیا پر حق ملکیت ثابت کرتے کرتے ان دونوں نے چند ماہ پہلے ایک بوڑھے خادم کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اگلے 3 روز ہم نے اس علاقے میں گھومتے پھرتے اور شکار کرتے گزار دیے۔ یوں لگ رہا تھا ڈاکوؤں وغیرہ کی صرف کہانیاں ہیں، ورنہ اس علاقے میں کہیں کسی بندے بشر کا بسیرا نہیں۔ ہمارے چاروں طرف چٹانیں تھیں، غار تھے اور کھائیاں تھیں۔ شکار وافر تھا اور موسم بھی شکار کا تھا۔ گھومنے پھرنے کا لطف آ گیا۔ اور تو اور ایس پی برکت صاحب بھی ان مصروفیات میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے ایک مرغابی شکار کی۔ مرغابی ٹھٹرے ہوئے پانی میں گری۔ ظاہر ہے مرغابی کو نکالنے کے لیے مجھے یا ہیڈ کانسٹیبل نذیر کو ہی تالاب میں گھسنا تھا۔ قرۂ فال میرے نام نکلا۔ میں یک بستہ پانی میں گھسا اور مرغابی پکڑ کر لرزتا کانپتا باہر نکلا۔ اب معلوم نہیں ایس پی صاحب کو مرغابی مار کر زیادہ مزہ آیا یا مجھے تالاب میں غسل کرا کے۔ وہ اب صرف اور صرف مرغابی مارنا چاہتے تھے۔ مرغابیوں پر وہ اس قدر فریفتہ ہو چکے تھے کہ ایک روز ایک مرغے زریں بڑے اشتیاق سے ان کا نشانہ بننے ان کی رائفل کے سامنے آ بیٹھا، لیکن ان کا ٹارگٹ دور بیٹھی ہوئی ایک مرغابی تھی۔ انہوں نے مرغ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نتیجتاً دونوں پرندے بعافیت اپنے آشیانوں تک پہنچ گئے۔ ان 3 دنوں میں صرف ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ دوسرے روز علیل صبح جب ہم شکاری کتوں کے ساتھ جنوب کے رخ پر جا رہے تھے، ایک عمر رسیدہ دیہاتی نے ہمارا راستہ روکا۔ اس کی دانست میں ہم انجان شکاری تھے جو شکار کے جوش میں بھٹک کر ادھر آ نکلے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ شکار کے لیے یہ علاقہ ٹھیک نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ وہ ڈاکوؤں وغیرہ کا تذکرہ کرے گا۔ وہ ایک اور ہی کہانی فسانہ لے بیٹھا۔ اس نے دور ایک طویل بل کھاتی گھاٹی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اس کھائی کے پار تقریباً تمام پہاڑیاں ہوائی چیزوں کے قبضے میں ہیں۔ ان ہوائی چیزوں کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ سن 45 میں ایک انگریز کپتان اپنی پوری کمپنی کے ساتھ سلطان نامی نوجوان کا تعاقب کرتے ہوئے ان پہاڑیوں میں داخل ہوا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس کی حاملہ بیوی بھی تھی۔ وہ میاں بیوی انگریز سرکار کے ماتوب تھے۔ انگریز فوجیوں نے سلطان کو گھیر کر مار دیا اور کپتان نے اس کی بیوی نگینہ کو رات بھر زیادتی کا نشانہ بنا کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد نشے میں دھت کپتان اور اس کے فوجی وہیں چھولدریوں میں سو گئے۔ صبح ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھ سکا۔
ان سب کے جسم پر گولیوں کے نشان تھے اور خون بہہ کر لوتھڑوں کی صورت میں پتھروں پر جمع ہوا تھا۔ صرف ایک مسلمان حوالدار زندہ بچا تھا۔ ایک غیبی آواز نے اسے کہا کہ وہ جائے اور جا کر قاتلوں کے انجام سے لوگوں کو باخبر کرے۔ اس واقعے کے بعد ان پہاڑوں سے اکثر سلطان و نگینہ کے قہقہے سنائی دیتے ہیں۔ ان قہقہوں کے ساتھ مقتول فوجیوں کی چیخیں اور آہ و بکا بھی ابھرتی ہے اور صاف پہچانی جاتی ہے۔ بوڑھے نے جو کچھ بتایا وہ غیر متوقع نہیں تھا۔ ایسے دور دراز اور بے آباد علاقوں میں ایسی کہانیاں اکثر سننے میں آتی ہیں۔ ہاں، اگر ایسی کوئی رداد ہمارے کانوں تک نہ پہنچتی تو یہ ضرور غیر متوقع بات ہوتی۔ کم سے کم میں تو ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ وہاں ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی۔ عمر رسیدہ پہاڑی اپنا کام کر کے چلا گیا اور ہم اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ ہمارا کام ہی یہ تھا کہ ایسی جگہوں تک پہنچے جہاں لوگ نہیں پہنچتے یا پہنچنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اگر یہ جھاڑیاں ممنوعہ علاقہ تھیں تو عین ممکن تھا یہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکے۔ اس روز ہم کھائی تک ہی پہنچے تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور ایک دم اولے گرنے لگے۔ ہم نے درختوں تلے پناہ لی اور یہ کام کسی اور وقت پر اٹھا کر واپس آ گئے۔ اگلے دن ہم نہ صرف ان پہاڑوں میں داخل ہوئے بلکہ خوب گھومے پھرے۔ نہ کسی شرشرار یعنی ہوائی چیز سے ملاقات ہوئی، نہ ہی کوئی بندہ بشر نظر آیا۔ چند جنگلی مار خوروں، 4 خرگوشوں اور ایک عدد خارِ پستہ کو نشانہ بنا کر ہم واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی ہمارا پروگرام انہی پہاڑیوں میں گھومنے کا تھا۔ کتوں کے گول کے ساتھ ہم نے پڑاؤ چھوڑا اور خمدار کھائی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کھائی 2.5-3 فرلانگ طویل تھی اور اس کی شکل انگریزی کے حرف ایس سے مشابہ تھی۔ اس میں پھلاہی، پھلدار کینو کے بے شمار درخت اگے ہوئے تھے۔ اس کھائی سے ملتا جلتا ایک نشان مالک محمد کے دیے ہوئے حاکے میں بھی موجود تھا، تاہم ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اسی جگہ موجود ہیں۔ ایس پی صاحب آج ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہم نے 2-3 گھنٹے خوب شکار کھیلا، جنگلی بیر کھائے اور درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک گیدڑ اور گیدڑی کے رومانی مناظر دیکھے۔ دوپہر کو ہم سستانے کے لیے ایک ہموار جگہ پر جا بیٹھے۔ یہ مقام ایک بل کھاتے راستے کے کنارے واقع تھا۔ یہ راستہ تو تھا لیکن آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ 1 گھنٹے کے دوران میں نے ایندھن چننے والی 2 بوڑھی پہاڑنوں اور ایک مدکوک چرواہے کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ہماری پارٹی کے بیشتر ارکان سو رہے تھے یا اونگ رہے تھے۔ کتوں کے منہ پر جالیاں چڑھا کر انہیں 2 درختوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ دفعتاً میں چونک گیا۔ نشیب میں کوئی 50 فٹ نیچے مجھے ایک شخص نظر آیا۔ وہ ایک ستون نما چٹان کے عقب سے اچانک یوں نمودار ہوا جیسے اگ آیا ہو۔ وہ پیدل جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں چتکبرے گھوڑے کی راسیں موجود تھیں۔ لگتا تھا گھوڑے کی اگلی ٹانگ پر تازہ چوٹ لگی ہے۔ ایک مسافر اپنے زخمی گھوڑے یا گھوڑی کو کھینچتا ہوا نامعلوم منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس میں چونکنے والی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ چونکنے والی بات اگر تھی تو مسافر کی شکل و صورت اور اس کے ڈیل ڈول میں تھی۔ نہایت کشادہ کندھوں والے اس شخص کو میں پہچانتا تھا۔ وہ جاگیردار قادری زماں کے ملازموں میں سے تھا اور میں حویلی میں کئی مرتبہ اسے دیکھ چکا تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ یہ MG والا وہی پہلوان تھا جو علالت کے دوران میری نگرانی کرتا رہا تھا، اور جب ایک رات میں نے حویلی کے مہمان خانے میں رقص و سرود کی محفل درہم برہم کی تھی تو اس نے پیچھے سے آ کر میری گردن پر رائفل کا کندہ آزمایا تھا۔ میں بلندی پر تھا اور مجھ سے پہلوان کا مجموعی فاصلہ تقریباً 150 گز تھا۔ اتنی دوری سے آدمی کو ٹھیک طرح شناخت کر لینا آسان نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے، پہلوان کو شناخت کرنے میں اس کی صورت کے علاوہ اس کا ڈیل ڈول بھی مدد دے رہا تھا۔ چند منٹوں کے اندر مجھے 100% یقین ہو گیا کہ میں اس دور دراز خرابے میں جھوک سامن کے ایک خاص الخاص شخص کا دیدار کر رہا ہوں۔ پہلوان کو پہچان لینے کے بعد مجھ سے جو پہلا بے سختہ فعل سرزد ہوا وہ یہی تھا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور جھاڑیوں کی اوٹ لیتا ہوا ڈھلوان کی طرف بڑھنے لگا۔ ذہن پکار کر یہ ہدایت دے رہا تھا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے پہلوان کے کھو جانے کا اندیشہ ہو۔ یہ عجب و وضع کے نشیب و فراز پلک جھپکتے میں پہلوان کو نگاہوں سے اوجھل کر سکتے تھے۔ انسپکٹر باجوہ یا کسی دوسرے شخص کو آگاہ کرنے کا موقع نہیں تھا۔ کسی کو بتائے بغیر میں پہلوان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا طویل اور دشوار ترین تعاقب ثابت ہوا۔ گہری کھائیوں اور پیچ دار راستوں پر میں نے پہلوان کے پیچھے تقریباً 4 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس میں تقریباً 2 گھنٹے لگے۔ ان 2 گھنٹوں کا ہر پل میں نے پولیس رات پر گزارا تھا۔ ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہا تھا کہ میں پہلوان کو کسی کھائی میں کھو دوں گا یا وہ کسی موڑ پر اچانک مجھے دیکھ لے گا۔ اس 4 میل کے راستے میں پہلوان صرف 2 مقامات پر رکا۔ پہلی دفعہ اس نے 2 خچر سواروں سے چند باتیں کی، پھر ایک تالاب پر رک کر گھوڑے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ یہاں مجھے چند پاؤندے یعنی کہ خانہ بدوش بھی نظر آئے تھے۔ انہوں نے پہلوان کے زخمی گھوڑے کی ٹانگ ملاحظہ کی اور کچھ دیر پہلوان سے باتیں کرتے رہے۔ جو پہلوان دشوار گزار راستوں پر آگے بڑھ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں عیسیٰ جان کے ڈیرے سے قریب تر ہو رہا ہوں۔
मालूम नहीं ये खुश फहमी थी या अहवाल वाकई, मगर जो कुछ भी था सनसनी खैज था। रास्ते में जगह जगह जंगली हयात के मखसूस मनाजिर भी देखने में आ रहे थे। एक जगह दरख्त से बंधी हुई एक रस्सी नजर आई। खून आलूद रस्सी के दूसरे सिरे पर चंद हड्डियाँ और एक भेड़ के टूटे फूटे पाँव नजर आ रहे थे। साफ पता चलता था कि किसी शिकारी ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस भेड़ को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। जल्द ही मुझे अंदाज़ा होने लगा कि हम पाउंदों की किसी बस्ती के करीब पहुंच रहे हैं। इन वीरान पहाड़ियों में कहीं कहीं पाउंदों के डेरे मौजूद थे। ये नहायत सख्त जान लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, शिकार खेलते हैं, अक्सर मौसम तब्दील होने पर नकल मकानी कर जाते हैं। मेरा क़ियाफ़ा दुरुस्त निकला। एक पहाड़ी का चक्कर काटते ही मुझे अपने सामने एक बस्ती नजर आई। ये खैमे और नींव पुख्ता झोपड़े थे। बाज़ झोंपड़ों के गिर्द लकड़ी की बाड़ें लगाई गई थी। बस्ती के बीचों बीच भेड़ बकरियों के हाथे बने हुए थे। दोपहर का वक्त था, इसलिए हाथे खाली थे। पाउंदों के रेवड़ इर्द गिर्द की ढलवानों पर चल रहे थे। गौर से देखने पर इन रेवड़ों के दरमियान लंबे बालों वाले मुहाफिज कुत्ते भी गश्त करते नजर आते थे। पहलवान थके थके कदमों से बस्ती में दाखिल हो गया। एक दो अफराद से उसकी अलैक सलैक भी हुई। कराइन से जाहिर हुआ था कि वो यहाँ एक जानी पहचानी शख्सियत है। यह जगह ईसा जान का डेरा तो हरगिज़ नहीं था। फिर पहलवान यहाँ क्या करने आया था? मैं अभी यही बात सोच रहा था कि मेरे दाएं जानिब नज़दीक ही कहीं हल्की सी गुराहट उभरी। फिर दबड़ दबड़ की आवाज़ आई। कोई छुपाया, मसलन कुत्ता वगैरह जब किसी पर हमले के लिए लपकता है तो ये मखसूस आवाज़ उभरती है। कभी आपने गौर किया हो तो अंदाज़ा हुआ होगा कि इस आवाज़ में बड़ी खौफनाक किस्म की सनसनी होती है। घनी झाड़ियों में सुनाई देने वाली इस आवाज़ ने मुझे भी सेकंड के 10वें हिस्से में चौकन्ना कर दिया। मैंने तेज़ी से रुख बदला। बड़े कद का एक एस्पेशन कुत्ता बड़ी रफ्तारी से मुझ पर झपट रहा था। बरक रफ्तारी से मुझ पर झपट रहा था। राइफल मेरे दाएं हाथ में थी। बाएं हाथ ने एक दरख्त की शाख को थाम रखा था। इतना वक्त नहीं था कि मैं राइफल को नाल की तरफ से थाम कर लट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता, तो मैंने राइफल की नाल नेज़े की तरह उसकी पसलियों में मारी। ज़रब लगाने के साथ साथ मैं बाएं तरफ झुका था और यूं उसकी जद से साफ बच गया था। खामोशी से हमलावर होने वाला जसीम कुत्ता पूरे ज़ोर से भौंक रहा था। ज़मीन पर पंजे लगते ही वो स्प्रिंग की तरह उछला। एक ही हरकत में उसने अपना रुख फेरा और मुझ पर छलांग भी लगा दी। इस दफ़ा मैंने अपनी गर्दन बामुश्किल उसके सफ़ेद नोकीले दांतों से बचाई। उसके छलांग लगाते ही मैं नीचे गिर गया था, इसलिए वो मेरे ऊपर से रोल करता हुआ झाड़ियों में जा घुसा। इस अमल के दौरान चंद सातों के लिए मेरा चेहरा उसके बालों भरे पेट से टकराया था। गर्म पेट की हरारत और तेज़ हैवानी बू मेरे हवास को छूती हुई आगे निकल गई थी। अब मुझे अपनी तरफ लपकते हुए चंद अफराद भी दिखाई दे रहे थे। वो घेरदार शलवारों और लंबे कुर्तों वाले पौंधे थे। इनमें से एक शख्स के हाथ में कुत्ते की जंजीर झूल रही थी, बाकी दो आछी हथियारों से मुसल्लह थे। ये सब कुछ मैंने एक साथ के मुख्तसर वक्त में देखा। इसके साथ ही ये एहसास भी हुआ कि कुत्ता झाड़ियों में लोट लगाने के बाद सीधा हो गया है और अब फिर मेरी तरफ लपकने के लिए तैयार है। दाएं हाथ में राइफल का बोझ और उसका जाविया मेरे लिए तसल्ली बख्श था। मेरा बायां कंधा ज़मीन से लगा हुआ था और सिर्फ एक करवट लेकर मैं कुत्ते को निशाना बनाने की पोजीशन में आ सकता था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी ज़िंदगी में यह तीसरा या चौथा मौका था जब मुझे इस तरह किसी कुत्ते का सामना करना पड़ा था। हर बंदे की एक साइकी होती है। कुछ ऐसी आदत होती हैं जिनका इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि वो इसमें कैसे पुख्ता हुई हैं। मुझे भी ऐसे लोगों से शदीद नफरत है जो इंसान पर कुत्ता छोड़ते हैं और कुत्ते के बलबूते पर किसी को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी ऐसा मौका आया, मेरे अंदर शदीद हैजान सा पैदा हुआ और कुत्ते के साथ साथ कुत्ते के मालिक के लिए भी मेरे दिल में अजीब तरह की बेरहमी ऊद कर आई। कुत्ते ने घूमकर रुख मेरी तरफ किया तो मैं भी तड़प कर ऊंधा हो गया। अब वो मेरे निशाने पर था। जूं ही उसने छलांग लगाई, मैंने लबलबी दबा दी। जोरदार धमाका हुआ। गोली यकीनन कुत्ते की खोपड़ी में लगती, लेकिन निशाना खता गया। निशाना खता जाने का सबब वो दराज का शख्स था जिसने एन फायर के वक्त मुझ पर लाठी से हमला किया था। लाठी की ज़रब ने मेरे दाएं बाजू को सुन करके रख दिया। कुत्ता गुराता हुआ मेरे ऊपर गिरा था। वो बेहद वजनी और बदबूदार कुत्ता था। उसने मेरे कंधे पर जबड़ा आजमाया, लेकिन दांतों में सिर्फ जैकेट ही आई। कुत्ते का खून आलूद पेट देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसे गोली लगी है। एक पाउंदे ने राइफल मेरी तरफ सीधी कर रखी थी और चीख चीख कर कुछ कह रहा था। राइफल अब मेरे बाएं हाथ में थी और दायां हाथ कुत्ते की पिछली टांग पर जम चुका था। एक झटके से मैं सीधा हुआ। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तीनों पाउंदों के वहमो गुमान में भी ना था। मैंने लहीम और शहीम कुत्ते को पिछली टांग से पकड़कर घुमाया और बेपनाह नफरत से एक पाउंदे पर दे मारा। ये वही शख्स था जिसके हाथ में कुत्ते की जंजीर नजर आ रही थी। कुत्ते और इसके मालिक का तसादुम जितना अचानक था उतना ही शदीद भी था। दोनों जैसे उड़ते हुए एक 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरे और वहां से डलवान पर लुढ़क कर मजीद नीचे चले गए। बाकी दोनों अफराद एक लम्हे के लिए इस मंजर के सहर में गिरफ्तार हो गए। मैंने लपक कर राइफल बरदार की राइफल पर हाथ रखा और सीने पर टांग की जची तुली ज़रब लगाई। वो हलक से ऊह की आवाज़ निकालता हुआ घास पर गिरा।
رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میں نے رائفل گھما کر دور جھاڑ جھنکار میں پھینک دی۔ لاٹھی بردار نے اس موقع پر خلاف توقع دلیری اور پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک نعرہ سا بلند کر کے پہلو سے چھپٹا اور لاٹھی میرے ہاتھوں پر ماری۔ ایک بار پھر دائیں بازو پر چوٹ لگی اور رائفل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ لاٹھی کا دوسرا وار میں نے پیچھے ہٹ کر بچایا اور رائفل سونت لی، لیکن جو ہی قدم پیچھے ہٹانے کے بعد میرا پاؤں زمین پر آیا، ایک جھٹکے سے میری ٹانگ کولے تک جھنجھنا گئی۔ اس کے ساتھ ہی کھٹکے کی آواز آئی اور ٹہنے کے پاس شدید درد کا احساس ہوا۔ دماغ میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ اپنے ٹخنے کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے میں جان چکا تھا کہ کیا گزری ہے۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں چاروں طرف جھاڑیاں تھیں، زمین گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی تھی اور یہ مقام بستی سے پھوٹنے والے راستوں سے کافی ہٹ کر تھا۔ ایسے مقامات پر تالا ازما شکاری اکثر جنگلی جانوروں کے لیے پھندے لگا دیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو تو ایسی جگہوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن کوئی باہر کا شخص اگر زیر استعمال راستوں سے ہٹ کر چلے تو ایسے پھندوں سے دوچار ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے دل کڑا کر کے نظر کا زاویہ بدلا۔ پنڈلی کا نچلا حصہ ایک چوبی شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کے بنے ہوئے 2 کمان کی شکل کے ٹکڑے تھے۔ انہیں ایک اسپرنگ سے مربوط کر کے مٹی اور گھاس میں چھپایا گیا تھا۔ پاؤں کا وزن پڑتے ہی وہ گولی کی رفتار سے بند ہوئے تھے اور ٹخنا جکڑ لیا تھا۔ مقام شکر تھا کہ یہ شکنجہ لکڑی کا تھا، ورنہ پنڈلی کی ہڈی بھی انا لیلا ہو سکتی تھی۔ میں نے ٹانگ کو حرکت دینا چاہی تو اندازہ ہوا کہ زور لگانے پر یہ انا لیلا والا کام اب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شدید ٹیس نے مجھے پشت کے بل گرنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے تو میرے دونوں حریف بھی نہ سمجھ سکے کہ اچانک یہ کیا ہوا ہے۔ پھر ان کے چہروں پر مسرت امیز غضب کی یلغار ہوئی اور وہ گھراتے ہوئے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی تھی اس ملاق میں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک جان 3 غالب ہو کر رہ گئے۔ گھونسیں، لاتے، ٹھوکریں کیا تھی جو انہوں نے مجھ پر نچھاور نہیں کی۔ میری چرمی جیکٹ پھٹ گئی، قمیض ادھڑ گئی اور چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس دوران نشیب میں لڑکنے والا شخص بھی لنگڑاتا ہوا موقع پر پہنچ گیا اور اس پیار محبت میں شریک ہو کر میری دلجوئی کرنے لگا۔ غالباً اپنے خوخار کتے کو خون و خون دیکھ کر اسے کچھ زیادہ ہی راحت نصیب ہوئی تھی۔ وہ کود کود کر میری بلائیں لے رہا تھا اور دانت پیس پیس کر صدقے واری جا رہا تھا۔ مجھے مار مار کر جب وہ تینوں نڈھال ہو گئے تو آئندہ کا لائے عمل سوچنے لگے۔ اس دوران نشیب سے 3 اور افراد بھی موقع پر پہنچ گئے۔ یہ تینوں غالباً فائرنگ کی آواز سن کر آئے تھے۔ دراز قد شخص نے نئے آنے والوں میں سے ایک کی پگڑی لی اور مجھے اوندا کر کے میری کلائیاں باندھنے لگا۔ رائفل بردار نے میرے لباس کی تلاشی لی اور جیکٹ کی جیب سے شکاری چاقو نکال لیا۔ میری دستی گھڑی، نقدی انگوٹھی اور رائفل ان کے قبضے میں تھی۔ ان کی آنکھیں اور زبانیں مجھ پر آتش فشانی کر رہی تھی۔ میں صرف آنکھوں کی زبان سمجھ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے جب تک میرا شکنجہ نہیں کھولا اور دھکیل دھکیل کر مجھے ڈھلوان تک نہیں پہنچا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتا مر چکا ہے۔ گولی اس کے سینے میں کہیں لگی تھی، رہی سہی کسر پتھروں پر گرنے سے پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے خوفناک دانت کوسے بے نور آنکھوں سے گہرے نیلے آسمان کو تک رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے رائفل کی نال سے دھکیل دھکیل کر نیچے اتارنے لگے۔ رخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے بستی میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناپسندیدہ تھی۔ تینوں خانہ بدوشوں سے میں نے لڑائی بھی اس لیے مول لے لی تھی کہ یہاں سے بچ کر نکل سکوں۔ اگر پاؤں پھندے میں نہ پڑتا تو 50% سے زائد امکان تھا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا، مگر اب وہی ہو رہا تھا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ مجھے گھیر کر بستی میں لے جایا جا رہا تھا جہاں جاگیردار قادر زماں کا اہلکار موجود تھا اور اس کے علاوہ معلوم نہیں اور کون کون تھا۔ ساری پلاننگ ہی ٹھپ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وسوسوں کی یلغار رہی، پھر میں نے سب کچھ ذہن سے جھٹک دیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ سوچنا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ہم بستی کے قریب پہنچے تو بچے بوڑھے اور عورتیں سب گھروں سے باہر نکل آئے۔ جس شخص کا کتا دار فانی سے رخصت ہوا تھا اس نے جوش میں آ کر مجھ پر لاٹھیاں برسانی شروع کر دی۔ ایک بوڑھے نے اسے روکا، غالباً اپنی زبان میں اسے سمجھایا تھا کہ جنیوا کنونشن کے مطابق مجھے قیدیوں کے حقوق حاصل ہیں، یا پھر اسے ملتی جلتی کوئی اور بات کی ہوگی۔ نتیجتاً اس شخص نے لاٹھی چارج سے ہاتھ روک لیا اور زبانی کلامی غصہ اتارنے تک محدود رہا۔ بستی دور سے جتنی چھوٹی نظر آتی تھی اتنی تھی نہیں۔ جھونپڑیوں اور خیموں نے 4-5 ایکڑ رقبہ گھیرا ہوا تھا۔ بھونکتے کتے، کڑکڑاتی مرغیاں، ممیاتی بکریاں اور گھورتے ہوئے مرد و زن۔ مجھے ان تمام نفوس کے درمیان سے گزار کر بستی کے ملک یعنی سردار تک پہنچا دیا گیا۔ اس کا چہرہ خضر و بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھنی بھووں کے نیچے سے آنکھیں اور بھاری بھرکم مونچھوں تلے سے ہونٹ بمشکل نظر آتے تھے۔ چہرے کی طرح اس کا باقی جسم بھی گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر راون کا نظریہ یاد آنے لگا۔ جو ہی میں اس کے سامنے پہنچا، ایک آدمی اونچی زبان میں بولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک دم چاروں طرف سے گفتگو کے دریا بہہ گئے۔ وہ سب ایک ساتھ بول رہے تھے جیسے قسم کھا رکھی ہو کہ کسی دوسرے کی بات سمجھنی ہے نہ اپنی سمجھانی ہے۔ دراز کا شخص بار بار اپنی شہادت کی انگلی میری چھاتی پر ٹھوکتا تھا اور کولہوں پر ہاتھ رکھ کر سردار کے نام کی دہائی دینے لگتا تھا۔ دھیرے دھیرے بولنے والوں کی آہو بکا نے سردار پر بھی اثر کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کی آنکھوں میں بھی
میرے لیے نفرت کی بجلی کوندنے لگی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر ایک طویل فقرہ کہا جس میں صرف 2 لفظ باشندہ اور پہاڑ میری سمجھ میں آئے۔ تاہم اس کے تاثرات سے میں اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے باز پرس کر رہا ہے کہ میں کہاں سے کب اور کیوں آیا ہوں۔ میں نے اردو میں پوچھا، تم میں سے کوئی اردو سمجھتا ہے؟ وہ سب لاتعلقی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ یہ بڑا مفصل جواب تھا۔ میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً میری نگاہ ایک چہرے پر ٹک گئی۔ پہلوان نما شخص مجھ سے قریباً 15 فٹ کی دوری پر کھڑا تھا۔ اس کا رنگ پہلے سے سانولا ہو چکا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی اور چربی بھی کچھ پگھلی نظر آتی تھی، لیکن وہ پہلوان ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے واضح شناسائی تھی۔ ہم دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر پہلوان معنی خیز انداز میں سر ہلا کر سردار کی طرف بڑھا۔ سردار کے قریب جھک کر اس نے کوئی بات کی۔ سردار نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پہلوان کے ساتھ ہجوم سے باہر نکل گیا۔ دونوں ایک بڑے جھونپڑے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ گائے گائے وہ مجھے دیکھ بھی لیتے تھے۔ کچھ دیر بعد سردار نے چند عمر رسیدہ افراد کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان میں خوب تبادلہ خیال ہوا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا آئندہ 15-20 منٹ میں کیا پیش آنے والا ہے۔ کبھی لگتا تھا حالات مزید بدتر ہونے والے ہیں، تو کبھی امید کی کرن نظر آنے لگتی تھی۔ اب یہ امید کس چیز کی تھی اس کا خود مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ پہلوان میری وکالت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد معززین کی کانفرنس ختم ہوئی اور 2 لوگ میری طرف بڑھ آئے۔ اس مرتبہ جوک زامن کا پہلوان سب سے آگے تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے تسلی دینے والے انداز میں تھپکا، پھر میرے ہاتھوں کی بندشیں کھولنے لگا۔ بہت حیران ہوا ہوں میں تمہیں یہاں دیکھ کر، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اتنا ہی حیران میں بھی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اکیلے ہو؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال تو اکیلا ہی ہوں۔ خدا کا شکر کر بھرا، یہاں اس موقع پر میں بھی موجود ہوں۔ اس کتے کے بدلے تمہاری ایک لت تو انہوں نے توڑ ہی دینی تھی، دوسری بھی ٹوٹ جاتی تو کوئی بڑی گل نہیں تھی۔ ایک تو سمجھو ٹوٹ ہی گئی ہے، میں نے دائیں پنڈلی پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ ٹوٹی نہیں ہے، پھر تے گل پہ گئی ہے۔ مجھے ساتھ لے کر وہ ہجوم سے باہر نکلا۔ سردار کے ہاتھ میں میری رائفل نظر آ رہی تھی۔ یہ رائفل اس نے پہلوان کو دی اور پہلوان نے میرے سپرد کر دی۔ میری گھڑی، انگوٹھی اور جیب سے نکلنے والا 200 روپیہ بھی لوٹا دیا گیا۔ ہم دونوں آہستہ روی سے چلتے بستی کے اس حصے میں آ گئے جو ڈھلوان سے قریب تر تھا۔ مجھے چلنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ ایک تنگ گلی سے گزار کر پہلوان مجھے ایک نیم پختہ جھونپڑے کے سامنے لے آیا۔ جھونپڑے کی دیواریں گارے اور پتھروں کی تھی، جبکہ چھت لکڑیوں کی تھی۔ اس جھونپڑے میں باقاعدہ لکڑی کا دروازہ لگا تھا۔ دروازے کے قریب ہی وہ زخمی گھوڑا بندھا تھا جسے پہلوان کھینچتا ہوا بستی تک لایا تھا۔ ہم اندر آئے اور ایک دری نما چٹائی پر بیٹھ گئے۔ یہاں چرس کی بو رچی بسی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چھینٹ کے پھولدار غلافوں والے تکیے پڑے تھے اور جھونپڑے کے درمیان میں سے ایک چمنی سی اٹھتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک طرح کی انگیٹھی تھی جو جھونپڑے کو گرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جھونپڑے کا کبھی حصہ میری نگاہ سے اوجھل تھا۔ ایک اونی پردے سے گزر کر پہلوان اس عقبی حصے میں گیا اور ذرا دیر کے بعد ہاتھ میں ایک لوٹا نما برتن لیے نمودار ہوا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک چرمچی سی تھی۔ لوٹے کے نیم گرم پانی سے اس نے میرا ہاتھ منہ دھلایا اور چہرے کے زخموں اور خراشوں پر لگانے کے لیے ایک دیسی ساخت کا مرہم دیا۔ میں نے پھٹی ہوئی جیکٹ اور قمیض اتار دی تھی۔ پہلوان اندر سے ایک لمبا سا زرق برق کرتا لے آیا جو ظاہرہ مجھے پہننا پڑا۔ اتنے میں جھونپڑے کے عقبی حصے سے چوڑیوں کی مدھم صدا آئی اور کسی عورت نے دھیمی آواز میں پہلوان کو پکارا۔ پہلوان لپک کر گیا اور ایک گول ٹرے لیے واپس آ گیا۔ ٹرے میں گرما گرم قہوے کی کیتلی تھی، 2 چھوٹی پیالیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک تھالی میں کشمش، خشک خوبانیاں اور شہتوت تھے۔ اس علاقے میں مہمان نوازی کا بہترین انداز یہی تھا۔ پہلوان نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور بولا، بادشاہو، یہ چیزیں اپنے وطن کے دودھ لسی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، پر کھا کے دیکھو، ہیں بہت مزیدار۔ ڈرائی فروٹ واقعی کھانے کے لائق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل افغانی قہوہ مارکوٹائی کے بعد اس ریفریشمنٹ نے خاصا لطف دیا۔ کبھی کی چسکیاں لیتے ہوئے پہلوان نے کہا، ہاں جی، اب بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا، کیا ارادے شرادے ہیں آپ کے؟ یہ بڑا نازک سوال تھا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہتا تھا کہ پہلوان یہاں کس حیثیت سے موجود ہے۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق وہ قادر زماں کا مسلح محافظ تھا اور حویلی کے مہمان خانے میں اس کی حیثیت خدائی فوجدار کی تھی، لیکن اب وہ اس دور دراز پاؤندہ بستی میں نظر آ رہا تھا اور اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ قادر زماں سے تعلق ختم کر چکا ہے۔ اب معلوم نہیں یہ صرف میرا خیال تھا یا حقیقت میں ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے پہلوان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اسے ٹٹولنا چاہا۔ میں نے پوچھا، میرے ارادے شرادے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا، یہ کہ آئندہ کا کیا پروگرام ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم جاگیردار کے کہنے پر حویلی سے کسی مہم پر نکلے تھے۔ وہ کڑی، کیا نام ہے اس کا؟ انجم، وہ بھی تمہارے ساتھ تھی؟ شاید نتھیا گلی جانا تھا تم کو۔ میں نے اس کے سوال کا جواب ایسے انداز سے دیا کہ سب کچھ گول کر دیا اور گفتگو پھر اس سوال کے موڑ پر آ گئی کہ پہلوان یہاں کیوں پایا جاتا ہے۔ وہ میری باتوں سے کسی حد تک میرا مطلب سمجھ گیا۔ کہنے لگا، گھبرا نہیں میرے بھرا، اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جو بات کرنی ہے کھل کھلا کے کر۔ میں نے انجان بن کر کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر لمبی ڈکار لی۔ یوں لگا جیسے پیالی بھر قہوہ کسی اندھے کنویں میں جا گرا ہے۔ وہ حسب عادت انگلیوں سے اپنے گنگریالے بالوں میں کنگھی کر کے بولا،
سمجھ تو تم سب کچھ رہے ہو صاحب یار، بس میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آپ پردے میں رکھنا بھی کیا ضروری ہے۔ بات یہ ہے صاحب کہ میں جاگیردار کی نوکری پر لات مار آیا ہوں، اور اتنی زور سے لات ماری ہے کہ خود بھی دھکے سے یہاں گرا ہوں۔ جاگیردار کا ایک بندہ ضائع ہو گیا تھا میرے ہاتھوں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں نے کہا پہلوان اگر سمجھانے ہی لگے ہو تو ذرا ٹھیک کر کے سمجھا دو، پھر میں بھی تمہیں ساری کتھا سنا دیتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ بڑے شکی مزاج ہو تم۔ اچھا چلو پہلے میری بات سن لو۔ پھر وہ اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں واقعی کھل کر اپنے متعلق بتانے لگا۔ پہلوان کا نام شہباز تھا۔ وہ جدی پستی جھوک زامن کا رہنے والا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز دل نشیں تھا۔ بات کرتے کرتے مسکراتا تو اندر کی طرف جھکے ہوئے دانت چمکنے لگتے تھے۔ ایسے دانتوں کے مالک کا عموماً سخت جان اور مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے پہلوان کے لیے شروع میں پہلوان نما کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ جسیم ضرور تھا لیکن بھدا نہیں تھا۔ عمر بھی 25-26 سے زیادہ نہیں تھی۔ تھوڑی سی ریاض کے ساتھ اسے پہلوان کی بجائے تنومند شخص کہا جا سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگا، نجو کا پتہ ہے نا؟ میں نے چونک کر کہا، ہاں وہی جو مہمان خانے میں نوکرانی تھی۔ وہ بولا، میری منگیتر ہے۔ میرے لیے یہ اطلاع بالکل نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، لیکن نجو کا ذکر یہاں کیسے آ گیا؟ نجو کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ وہ خود بھی یہاں موجود ہے۔ پہلوان نے دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ میں حیرت سے اچھل پڑا اور اس کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ پہلوان نے میری حیرت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے نجو کو آواز دی۔ نجو ادھر آ۔ جھونپڑی کے عقبی حصے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ پھر چھوٹے سے در پر جھولتا اونی پردہ ہلا اور میں نے نجو کو سامنے پایا۔ پہلوان شہباز کی طرح وہ بھی پنجابی لباس میں تھی۔ شاید اس لباس میں وہ ایک دفعہ حویلی میں بھی نظر آئی تھی۔ انابی شلوار، انابی پھولوں والا کرتا اور اسی رنگ کا دوپٹہ۔ اس کا جسم ایسا تھا کہ ہر لباس اس پر سجتا تھا۔ بقول شاعر بوسیدہ سے بوسیدہ کپڑا بھی تن سے چھو کر جگمگا اٹھتا تھا۔ سلام صاحب جی، اس کی جانی پہچانی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ وعلیکم السلام، میں نے کہا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم یہاں؟ بسختہ یہ سوال میرے لبوں پر آ گیا۔ جواب میں نجو اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے پہلوان کی طرف دیکھنے لگی۔ نجو کے بارے میں مجھے شفتہ سے پتہ چلا تھا کہ حویلی میں جندہ نامی عورت نے اسے زبردست تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر اسے جان بلب حالت میں کسی گاڑی میں ڈال کر حویلی لے جایا گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اب میں کبھی نجو کے متعلق اچھی خبر سن سکوں گا، لیکن وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ کیا بات کروں، کیا پوچھوں، کیا بتاؤں۔ پہلوان نے صورتحال بھانپ کر نجو سے کہا، نجو جا کھانا تیار کر، تیرے صاحب جی نے آج کافی ورزش کی ہے، بھوک چوک لگی ہوگی۔ نجو ایک نگاہ مجھ پر ڈال کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ پہلوان نے سگریٹ سلگا کر سرگوشیوں میں کہنا شروع کیا، نجو کا باپ میرے باپ کا بچپن کا یار تھا، ہم اسے تایا کہتے تھے۔ نجو سے میری منگنی بچپن میں ہوئی تھی۔ تائے کی موت کے بعد ہمارے تعلقات پہلے والے نہیں رہے تھے، لیکن میں تو نجو کو منگ ہی سمجھتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے سے پچھلے مہینے حویلی میں جو کچھ ہوا تھا، جاگیردار کو یقین تھا کہ تمہیں تمہاری بہن کے بارے میں بتانے والی نجو ہی ہے۔ ایسی غلطیاں جاگیردار کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے نجو کو زندہ کے سپرد کر دیا۔ وہ عورت نہیں، ایک ڈائن ہے، جو اس کے بس میں آ جاتا ہے اس کا خون چوس لیتی ہے۔ اس نے نجو پر بڑا ظلم ڈھایا، یہاں تک کہ وہ آخری دموں پر آ گئی۔ جاگیردار کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ کڑی کو مار کر بیلے کی قبروں میں دبا دو۔ اسے گاڑی میں ڈال کر لے جانے والا میں ہی تھا۔ میرے ساتھ دوسرا بندہ ڈرائیور نصیب خان تھا۔ بیلے کے راستے میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نجو کو مرنے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جاگیردار سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ نصیب خان میرا پرانا یار بیلی تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے گا، اور یہی ہوا۔ جب میں نے نجو کو بچانا چاہا تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیلے کی قبروں میں ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور میں نے ایک وزنی بیلچہ مار کر اس کا سر 2 ٹکڑے کر دیا۔ نجو اس وقت نیم بے ہوش تھی۔ میں اسے گاڑی میں ڈال کر فیصل آباد لے گیا۔ فیصل آباد کے ایک ٹیکسی سٹینڈ پر میں نے جاگیردار کی گاڑی چھوڑ دی اور ایک ٹیکسی کر کے نجو کو اسپتال پہنچایا۔ یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے۔ یہاں 2 ہفتے نجو کا علاج ہوا۔ رقم تو خرچ ہوئی مگر نجو کی حالت سنبھل گئی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو میں اسے لے کر فیصل آباد سے بھی نکل گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جاگیردار کے ہرکاروں سے بچ بچا کر یہاں آزاد علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ رودات میرے لیے دلچسپ اور حیران کن تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ حویلی میں نجو میرے ساتھ لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی تو پہلوان کس طرح پیچو تاب کھاتا تھا۔ MG رائفل اس کے ہاتھوں میں بے قابو ہونے لگتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ شاید وہ تصور میں کئی بار مجھے شہدائے عشق کی صف میں شامل کر چکا تھا۔ پہلوان کی داستان کے کئی پہلو ابھی وضاحت طلب تھے۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ پہاڑی خانہ بدوشوں کی اس بستی تک کیوں کر پہنچ سکا اور خانہ بدوشوں نے 2 آوارہ گردوں کو کیوں کر پناہ دی۔ پھر یہ بات بھی اچنبھے کی تھی کہ پہلوان ٹھیٹھ پنجابی ہونے کے باوجود پشتوں کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ میں نے اس بارے میں پوچھا تو پہلوان نے کہنا شروع کیا، اوپر والا مسبب الاسباب ہے صاحب یار،
یہ جو خانہ بدوش ہیں افغان علاقے اور شمالی وزیرستان سے آتے ہیں، سردیوں کا موسم ان جھونپڑیوں میں گزار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے نا آلے دوالے کا، اس کے بارے میں ایک کہانی ہے سلطان نام کے کسی بندے کی۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز کپتان نے اسے اور اس کی بیوی کو قتل کیا تھا۔ بعد میں کپتان اس کے فوجی خود بھی مارے گئے تھے۔ یہاں کے لوگ جن بھوتوں اور ہوائی چیزوں پر بڑا یقین رکھتے ہیں، اس معاملے میں ہم پنجاب کے دیہاتی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھو کہ جو شاید سمجھ میں نہ آئے اسے شرشرار کہہ دیتے ہیں۔ پہلوان نے اٹھ کر جھونپڑے میں ایک کھڑکی نما در کھولا۔ جھونپڑے سے باہر تاریکی پھیل چکی تھی، تاہم چاندنی رات میں دور پہاڑی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ پہلوان چوٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پہاڑیاں اور آلے دوالے کا سارا علاقہ سلطان کی روح کے قبضے میں ہے۔ یہاں جو ٹھہرتا ہے اسے سلطان اور اس کی بیوی کی روح تنگ کرتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں گھاس اور ہریالی سب سے زیادہ ہے۔ مجبوراً پاؤندوں کو یہاں ڈیرے لگانے پڑتے ہیں، لیکن جب تک وہ یہاں رہتے ہیں سلطان والی کہانی کا اثر ان کے دماغوں پر رہتا ہے۔ کسی بستی یا گاؤں سے بھاگا ہوا کوئی شادی شدہ جوڑا یا تنہا عورت ان ڈیروں پر آ جائے تو اسے نہ صرف فوراً پناہ مل جاتی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، ہم تو بھوک و پیاس کے مارے اتفاق سے اس طرف آ نکلے تھے۔ آپ دیکھ لو، تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ ملک بشیر گل نے ہمیں نہ صرف یہ جھونپڑا دیا ہے بلکہ اس میں 2 مہینے کا راشن بھی ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کا ارادہ ہے کہ وہ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دے گا۔ قبیلے والے افغان علاقے سے خشک میوہ، تمباکو، پیاز اور گھی وغیرہ لاتے ہیں اور یہ سامان کوہاٹ، ٹل وغیرہ میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں۔ ملک کا کہنا ہے کہ وہ اس تجارت کے لیے مجھے کچھ رقم قرضے کے طور پر دے سکتا ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی غیر علاقے اور غیر قوم کے لوگوں میں ہیں، بالکل بہن بھائیوں جیسا سلوک ہے۔ میں اس سے پہلے جاگیردار کے کام سے لنڈی کوتل جاتا رہا ہوں، بلکہ ایک دفعہ پورے 6 ماہ وہاں رہا تھا۔ مجھے پشتو کی سوجھ بوجھ ہے، جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ یہاں رہ کر پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ چند ماہ تک پورا پختون بن جاؤں گا میں۔ پہلوان نے مجھے اپنے بارے میں کافی کچھ بتا دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اس پر پوری طرح اعتماد نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک فاصلہ سا بدستور میرے اور اس کے درمیان موجود تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہو۔ نجو کی خاطر جھوک زامن چھوڑنے والی بات بھی میرے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سانولی سلونی نجو کو اپنی منگ بتا رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تائی کی موت کے بعد دونوں گھرانوں کے تعلقات پہلے والے نہیں رہے تھے۔ پھر ایک دم وہ نجو کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے پر بھی تیار ہو گیا تھا۔ میری نگاہ میں پہلوان کا کردار کچھ ڈاواں ڈول سا ہو گیا تھا، لہٰذا پہلوان کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے میں نے محتاط رویہ اختیار کیا۔ اپنی گفتگو میں عیسیٰ جان اور شنکر کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کی بجائے یہ بتایا کہ میں اپنے چند دیرینہ ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا ہوں۔ ارادہ تھا کہ کوئی اچھا سبب بن گیا تو غیر علاقے میں ہی رہ جاؤں گا۔ بہن کے سوا دنیا میں میرا اور کون ہے؟ موقع دے کر اسے بھی یہاں بلا لوں گا اور اللہ اللہ خیر صلی۔ پہلوان نے میری رودات دھیان سے سنی، کہیں کہیں سوالات بھی کیے۔ میں اپنی طرف سے اس کی مکمل تسلی کراتا رہا۔ آخر میں وہ بولا، لنگرہان کہتا ہے کہ تم اوپر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تو لگتا تھا کسی کو تاڑ رہے ہو۔ لشکر خان سے پہلوان کی مراد وہی شخص تھا جس نے مجھ پر کتا چھوڑا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دراصل کسی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی موجود ہے۔ کس کا پیچھا کر رہے تھے؟ پہلوان نے پوچھا۔ تمہارا، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ حیران ہو کر میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے میں نے بلندی سے اسے بستی کی طرف آتے دیکھا اور کیسے 4 میل تک خاموشی سے اس کا تعاقب کیا۔ اب ساری بات پہلوان کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے باگڑ خیل نامی بستی تک گیا تھا۔ واپسی میں ایک ڈھلوان پر گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑانے لگا۔ مجبوراً اسے کھینچ کر واپس لانا پڑا۔ ہماری اس طویل گفتگو کے دوران جھونپڑے کے کبھی حصے میں کھانا تیار ہوتا رہا تھا۔ خوشبو نے کئی پینترے بدلے تھے اور اب پلاؤ اور قورمے کی خوشبو فائنل ہو چکی تھی۔ ذرا دیر بعد جو کچھ پردے کے پیچھے تھا وہ سامنے آ گیا۔ نجو گول ٹرے میں کھانا سجائے اندر داخل ہوئی۔ گھٹنے دری پر ٹکا کر اس نے استگی سے کھانا سامنے رکھ دیا۔ میری نگاہ بے اختیار اس کے گریبان تک اٹھی، لیکن گریبان تک پہنچنے سے پہلے ہی جھک گئی۔ معلوم نہیں اس جھونپڑے میں پہلوان اور نجو میں کیا رشتہ تھا، مگر وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اب نگاہ کو قابو میں رکھا جائے۔ نجو کے سیمابی جسم سے توجہ ہٹانے کے لیے میں پلاؤ کی چمک دمک اور قورمے کے رنگ و روپ میں کھو گیا۔ ساتھ میں کوئی حلوہ قسم کی ڈش بھی تھی۔ اس کے علاوہ میری سب سے بڑی کمزوری ٹماٹر اور پودینے کی سلاد تھی۔ معلوم نہیں نجو نے اس دور افتادہ خیمہ بستی میں یہ سارا تکلف کیسے کر لیا تھا۔ پہلوان تو کھاتے ہی پیٹ بھر کر ہیں، میں نے بھی پہلوانوں کی طرح کھایا۔ کھانے کے دوران بھی ہم دونوں میں مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ کھانے کے فوراً بعد نجو نے قہوہ سرو کر دیا۔ جھونپڑے کے وسط میں واقع عجیب وضع کی انگیٹھی اب دہکائی جا چکی تھی۔ انگیٹھی کی خوشگوار حرارت میں بیٹھ کر قہوہ پینے کا لطف آ گیا۔ نجو گاہے گاہے آتی جاتی رہی۔ اس کا چلنا پھرنا بھی شاعری تھا، تاہم یہ ایسی شاعری تھی جس میں گورے رنگ کا
ردیف قافیہ نہیں تھا، یوں یہ آزاد شاعری بن گئی تھی اور عام شخص اس کی لطافت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ خبر نہیں پہلوان اور اس آزاد شاعری کے درمیان کیا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ میں اس بارے میں سوال کرنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ وہ خود اسی طرف آ گیا۔ دبے لہجے میں کہنے لگا، میں دراصل کسی مولوی صاحب کو تلاش کرنے گیا تھا باگڑ خیل، لیکن وہاں بھی بات نہیں بنی۔ کیا بات بنانا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ سگریٹ کا طویل کچ لے کر بولا، صاحب یار، تم پڑھے لکھے بندے ہو، ہم سے تو زیادہ عقل ہے تمہاری۔ ایک مسئلہ تو حل کرو، یہ بتاؤ کہ مرد اور عورت کیا خود اپنا نکاح نہیں کر سکتے؟ یہ نکاح کی بات درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، یہی تو ساری بات ہے صاحب یار، دراصل ہم دونوں رستے میں تو کہیں نکاح کر ہی نہیں سکے، افراتفری میں یہاں پہنچے اور یہاں ہمیں بتانا پڑا کہ میاں بیوی ہیں، لہٰذا یہاں آ کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اب نجو ہر وقت زور دیتی ہے کہ ہمارا نکاح ہونا چاہیے، ورنہ یہ سب کچھ گناہ ہے۔ اب بتاؤ، اس جنگل میں نکاح خواہ کہاں سے ڈھونڈوں میں، اور اگر مل بھی جائے تو کیا پتا وہ نکاح پڑھائے گا یا نہیں، اور پھر ضروری نہیں کہ یہ بات راز بھی رہے۔ ہم جھوٹے پڑ گئے تو ملک بشیر گل ہمیں لات مار کر بستی سے باہر کرے گا، اور یہ بھی بڑی بات نہیں کہ جرگے والے کوئی پھڈا ہی ڈال دیں۔ پہلوان کی بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اور نجو یہاں میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک نکاح کا مسئلہ تھا تو میں اس بارے میں بھلا کیا مدد کر سکتا تھا۔ میری معلومات بس اتنی سی تھیں کہ نکاح تو عاقل، بالغ اور مسلمان گواہوں کے بغیر منعقد نہیں ہوتا، یعنی نکاح خواہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو کل 3 مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 2 عورتیں موجود ہوں تو پھر 2 مرد کافی سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی رعایت کم از کم میرے علم میں نہیں تھی۔ میں نے پہلوان کو سمجھایا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا وہ خیال کر رہے ہیں۔ فی الحال وہ دونوں اس مسئلے کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے۔ اس دوران جھونپڑے سے باہر کسی شخص نے پہلوان کو پکارا، وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ چند لمحے بعد اس نے اندر آ کر کہا، صاحب یار، میں ملک بشیر گل کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا، اتنی دیر تم نجو سے باتیں شاتیں کرو۔ اس نے نجو کو مجھ سے پردہ نہیں کروایا تھا اور نہ بات چیت کے سلسلے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ چلا گیا تو نجو میرے پاس آ بیٹھی، تاہم حویلی کے بیٹھنے اور اس بیٹھنے میں بہت فرق تھا۔ اس نے چادر سے سر ڈھک رکھا تھا اور بیٹھنے کے انداز سے متانت چھلکتی تھی۔ میں نے کہا، نجو، میں تم سے شرمندہ ہوں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف میں ہوں۔ ایک دم وہ بھی ارزدہ ہو گئی، جیسے حویلی کے قوت خانے میں گزرے ہوئے عذاب ناک شب و روز اس کی نگاہوں میں گھوم گئے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ وہ رو پڑے گی، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور دھیمی آواز میں بولی، صاحب جی، میری جان بھی آپ کے کام آ جاتی تو میری خوش بختی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو نجو؟ میں اس قابل تو نہیں ہوں۔ کیا بڑا پن دیکھا ہے تم نے مجھ میں؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور بات بدل کر بولی، آپ یہاں آ گئے ہیں تو واپس نہ جائیں، اپنی بہن کو بھی یہاں بلا لیں، میں سچ کہتی ہوں اس میں آپ کی بڑی بہتری ہے۔ اپنی بہن کو بھی یہاں بلا لیں، میں سچ کہتی ہوں اس میں آپ کی بڑی بہتری ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے یہاں آ کر اور شہباز کے ساتھ رہ کر تم خوش ہو۔ اس نے پلکیں جھپکا کر کہا، خوشی تو مقدر سے ملتی ہے جی، پر اتنا ضرور ہے کہ حویلی کے بھانبڑ سے دور ہو کر کچھ سکون مل گیا ہے۔ وہ جاگیر نہیں ہے جی، ایک دوزخ ہے، اللہ ویری دشمن کو بھی اس میں نہ پھینکے۔ لیکن ماں باپ تو یاد آتے ہوں گے نا؟ میں نے کہا، بھائی بہن، گھر بار، ہم عمر سہیلیاں، سب کچھ اتنی جلدی بھول تو نہیں گیا ہوگا؟ وہ آہ بھر کر بولی، بہن تو ہے کوئی نہیں جی، ایک بھائی تھا، وہ بھی جاگیردار کے ہاتھوں مارا گیا، ابے کو پھانسی ہو گئی تھی، ایک ماں ہے وہ بھی نہ ہونے جیسی، ازل کی بیمار ہے، ہر وقت تفہیم کھا کر پڑی رہتی ہے۔ ہاں، گاؤں کی گلیاں بازار ضرور یاد آتے ہیں، ساری عمر وہیں گزری ہے نا؟ میں نے پوچھا، شہباز سے تمہاری منگنی تمہارے والد کے مرنے سے پہلے ہو گئی تھی؟ جی صاحب جی۔ نجو نے شہباز کے بیان کی تصدیق کی۔ مجھے ہوش ہی نہیں ہے کہ کب کی بات ہے۔ میرے ابے کے پاس کافی زمینیں تھیں، کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ شہباز کے گھر والے اتنے سکھی نہیں تھے، تیل کا ڈپو تھا ان کا، بس گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اس وقت شہباز کی ماں کہا کرتی تھی، کیا ہوا، کڑی کا رنگ ذرا پکا ہے تو عقل شکل والی تو ہے نا؟ میری ماں کہا کرتی تھی، دیکھنا جنتیں، بڑی ہو کر میری کڑی دودھ کی طرح سفید نکلے گی۔ لیکن پھر میرے ابے پر قتل پڑ گیا۔ 3-4 سال کے اندر تھانے کچہریوں کے چکر میں ساری زمینیں بک گئیں۔ جو کچھ تھا ہمارے پاس ابے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد چاچی جنتیں نے کبھی ہمارے گھر کی دہلیز پار نہیں کی، بس میری ماں ہی کبھی کبھار اسے مل آتی تھی۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو یہ تعلق واسطہ بھی ختم ہو گیا۔ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، ماں کے ساتھ ساتھ اس کا بوجھ بھی مجھ پر تھا۔ مجھے حویلی میں نوکری کرنی پڑی۔ پھر ایسا ہوا کہ جس بھائی کے لیے ہوار ہوتی تھی وہ بھائی بھی نہ رہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جاگیرداروں نے اس بدنصیب کو بیلے میں بھگا بھگا کر مار دیا تھا۔ بھائی کے ذکر پر نجو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ تھوڑی دیر ناک سے سو سو کی آوازیں نکالتی رہی، پھر آنسوؤں کا ایک بڑا سا گھونٹ بھر کر بولی، شہباز نہ ہوتا تو اب میں بھی بیلے کے قبرستان میں ہوتی۔
یہ مجھے اپنی جان پہ کھیڑ کے یہاں لایا ہے اور اب کچھ کہتے کہتے وہ پھر رک گئی، پلکوں پر بوجھ سا پڑ گیا تھا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ بولی شہباز مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سردار بشیر گل کے ساتھ افغانستان نکل جائیں گے۔ تھوڑے دنوں میں سردار اپنی بکریوں کا ایک اجڑ بیچ رہا ہے۔ اس نے شہباز کو رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شہباز کہتا ہے وہ سردار کے چھوٹے بھائی رستم کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وہ افغانستان سے سودا لا کر یہاں منڈی میں بیچیں گے، اس میں بڑا منافع ہوتا ہے۔ اس نے میرے لیے چاندی کے زیور بنوا رکھے ہیں اور چند ریشمی جوڑے بھی لایا ہے۔ کہتا ہے میں تجھے ووٹی بناؤں گا اور 1 سال تک کوئی کام کاج تجھ سے نہیں لوں گا۔ آخری جملہ جیسے روانی سے نجو کے منہ سے نکل گیا، وہ شرماسی گئی۔ خون کے دباؤ سے اس کا سانولا رنگ کچھ اور سانولا ہو گیا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، بستی والوں کو تو تم دونوں نے یہی بتایا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب پھر نکاح کرو گے تو وہ کیا کہیں گے؟ نجو کا سر ندامت سے جھک سا گیا۔ دھیمی آواز میں کہنے لگی، یہی تو الجھن ہے۔ شہباز یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آج بھی کہیں گیا ہوا تھا۔ اب تک میری اسے بات نہیں ہوئی، پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا بتایا ہے۔ بیچ کی بات نہ میں کر سکتا تھا نہ نجو کو کرنے کی جرت تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ دونوں اس بستی میں آ کر من و تو کا فاصلہ مٹا چکے تھے۔ نجو جیسی بے سہارا لڑکیوں کو مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ انہیں اپنی آبرو کی قیمت پر ہی ملے۔ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پہلوان کو سونپ دیا تھا اور اب اس کے ساتھ گھر گرہستی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی پہلوان واپس لوٹ آیا۔ اس نے بتایا کہ سردار کے پاس لنگرہن موجود تھا۔ اس نے اپنے کتے کا رپھڑ ڈالا ہوا تھا۔ وہ کتا اس نے 2 ماہ پہلے کسی بنگش سے 1000 روپے میں خریدا تھا۔ اب وہ رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بڑی بحث و تکرار کے بعد 500 روپے ہر جانا طے ہوا ہے۔ یہ اطلاع دے کر پہلوان سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میری جیب میں وہی 200 روپیہ تھا جو تلاشی کے دوران برآمد ہوا تھا اور بعد میں سردار بشیر گل نے مجھے لوٹایا تھا۔ میں نے یہ 200 روپے پہلوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس وقت تو یہی روپے ہیں، باقی ڈیرے پر ہیں، صبح تمہیں لا دوں گا۔ پہلوان نے ازراہ تکلف یہ روپے لینے سے انکار کیا، تب میرے اصرار پر رکھ لیے۔ باقی 300 روپیہ اس نے اپنے جستی ٹرنک میں سے نکالا۔ اس ٹرنک میں زرق برق زنانہ لباس بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ زیور کے ایک ڈبے کی جھلک بھی دکھائی دی۔ نجو نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ پہلوان اس کے چاؤ پورے کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ 500 روپیہ لے گیا اور سردار کو دے کر جلد ہی واپس آ گیا۔ اب رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ کوہ سفید کو چھو کر آنے والی برفانی ہوا جھونپڑوں اور اونی خیموں پر پہیم جلغار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی دور سے کسی گیدڑ یا بھیڑی کی چلاتی ہوئی آواز بلند ہوتی اور فضا میں ایک سنسنی سی بھر دیتی۔ میں اور شہباز پہلوان لحاف اوڑھ کر انگیٹھی کے قریب نیم دراز ہو گئے۔ پہلوان نے اپنی رائفل لوڈ کر کے سرہانے رکھ لی اور مجھے بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔ مشک خوبانی اور پستے سے بھری ہوئی تھالی ہمارے درمیان تھی اور انگلیوں میں سگریٹ تھے۔ پہلوان تو چین سموکر تھا۔ سگریٹ مٹھی میں بند کر کے بڑا ہولناک کش لگاتا تھا۔ وہ لباس اور ڈیل ڈول کی حد تک پہلوان تھا، جبکہ باقی وہ ساری قباحتیں اس میں موجود تھیں جو کسی پہلوان کو تھوڑے ہی عرصے میں سابق پہلوان بنا دیتی ہیں۔ پہلوان نے کش لگا کر کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے وہ رات اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے اٹک جیل کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ یہ وہی ایمبولینس تھی جو تمہیں لے کر اسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ہم تو صرف ایمبولینس کے ڈرائیور نادر علی کو سبق سکھانے آئے تھے۔ یہ نادر علی کہنے کو تو ایک ڈرائیور تھا، لیکن بڑا فن خوان اور پھڈے باز بندہ تھا، اور تو اور جاگیردار تک کو آنکھیں دکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جھیل میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں ڈالا جاتا۔ وہ جاگیردار کی زمینوں میں رہ کر اس کے سامنے اکڑتا تھا۔ جاگیردار نے اسے اغوا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم نے ایمبولینس کو روکا تو اندر بیٹھے ہوئے پولیسیوں نے ہم پر فائر کھول دیا۔ ہم نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ پولیس والے گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نادر علی بھی غائب ہو گیا۔ صرف تم اندر لمبی سیٹ پر پڑے رہ گئے۔ تم بے ہوش تھے اور چہرہ مٹی رنگا ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ ہم جیل کی ایمبولینس تمہارے سمیت اپنے ساتھ لے گئے، پھر کچھ آگے جا کر ایمبولینس تو چھوڑ دی، مگر تمہیں جھنگ لے جا کر جاگیردار کی حویلی میں پہنچا دیا۔ اسپتال میں ڈاکٹر رحمان نے تمہارا علاج کیا اور تمہیں ہوش آ گیا۔ قادر زمان نے اٹک جیل سے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ تمہارا نام جہانی استاد ہے اور چند سال پہلے تم نے بڑی تھلی مچائی ہوئی تھی۔ جاگیردار نے کہا، یہ ہمارے کام کا بندہ ہے، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ بعد میں پتہ چلا کہ جاگیردار نے تمہاری سگی بہن کا کھوج لگا لیا ہے اور اسے بھی اغوا کرا کے حویلی میں تاڑ لیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ تمہیں پھنسایا جا رہا تھا۔ چند دن بعد اندر کی بات سامنے آ گئی۔ جاگیردار نے تمہیں وڈے جیلر ساہی کو ٹھکانے لگانے کے لیے لاہور روانہ کر دیا۔ پہلوان کی باتیں میرے لیے بہت کارآمد تھی۔ آج کئی ماہ بعد میرے اغوا کی بات صاف ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا قادر زمان نے مجھے کسی پلاننگ کے تحت اغوا نہیں کرایا تھا۔ پہلے اغوا ہوا تھا، پلاننگ بعد میں ہوئی تھی۔ شنکر کے ساتھ جاگیردار قادر زمان کا تعلق تھا اور ساہی صاحب
ہاتھ دھو کر شنکر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ شنکر آزادی سے کام نہیں کر پا رہا تھا، لہٰذا ضروری تھا اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا جائے جو ہر قدم پر رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے۔ قادر زمان نے یہ کام مجھے سونپا۔ یوں وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ ساہی صاحب راستے سے ہٹ جاتے اور میں بھی ایک بار پھر قاتل بن کر قادر زمان کی پناہ کا طلبگار ہو جاتا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ساہی صاحب اور میں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ الفردوس میں میرے اور ساہی صاحب کے درمیان سے کئی پردے اٹھ گئے اور مجھے اندازہ ہوا کہ شنکر ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، لیکن کئی اہم ترین سوالات ابھی تک حل طلب تھے۔ مثلاً جیل میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کرانے والا کون تھا؟ کنکریٹ سے بھری ہوئی کڑاہی، نور محمد کی موت اور میری گردن میں دھنسنے والا آہنی تار، میں کچھ بھی بھولا نہیں تھا۔ پھر شنکر شکرا کی یہاں موجودگی بھی ابھی تک معمہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر نحوست سمیت کس مقصد سے یہاں دندنا رہا تھا؟ اس فکرے کی بازگشت بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی جو جھنگ کے قریب ایک پرانی حویلی کے کمرے میں کہا گیا تھا اور سادہ لوح عطا محمد نے سنا تھا: ڈریں وہ جو مریں گے، جن کی لاشیں سڑکوں پر تڑپیں گی اور مردہ خانوں میں اکڑیں گی۔ اس زہرناک فکرے کا تعلق کس سے تھا اور یہ الفاظ ناصر نامی شخص کے ساتھی کی زبان سے کیوں ادا ہوئے تھے؟ وہ ساری رات میں نے پہلوان کے ساتھ گپ شپ کرتے گزار دی۔ بہت سی دوسری باتوں کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نجو امید سے ہے، یعنی محبت بے نشان نہیں رہی تھی۔ میں نے بڑے محتاط طریقے سے عیسیٰ جان کا ذکر کیا اور پہلوان سے ٹو لینے کی کوشش کی کہ وہ اس بارے میں کیا جانتا ہے۔ پہلوان نے اعتراف کیا کہ اس نے عیسیٰ جان کا نام سن رکھا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ عیسیٰ جان وارداتیں کرنے کے بعد قبائلی علاقے میں روپوش ہو جاتا ہے، تاہم اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عیسیٰ جان آج کل یہیں زوئے مشت کے علاقے میں ہے۔ میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے پہلوان نے بتایا کہ عیسیٰ جان کو عورتوں کا شکاری کہا جاتا ہے، خاص طور پر شادی شدہ عورتوں کو پھسلانے اور زبردستی خراب کرنے میں اسے یدۃ اللہ حاصل ہے۔ پہلوان کو ایئر ہوسٹسوں والے واقعے کا بھی پتہ تھا اور اس کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک ایئر ہوسٹس بعد ازاں پشاور کے چکلے میں پائی گئی تھی۔ میری آنکھوں میں مالک محمد کی صورت گھومنے لگی اور پھر اس کے ساتھ نبیلہ کا انجانہ سراپا بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ انہی قاتل نشیب و فراز میں اس کی آبرو اور جان گئی تھی۔ اس سنگلاہ ویرانے میں معلوم نہیں وہ کتنا چیخی ہوگی، کتنا روئی ہوگی۔ آپ نے معصوم بچوں کو اس نے کیسے کیسے یاد کیا ہوگا اور پکارا ہوگا۔ پھر وہ اپنی تمام بے بسیاں سمیٹ کر ایک گہرے کھڑ میں جا گری تھی، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ اس کھڑ میں گرنے والی یہ پہلی عورت نہیں تھی اور نہ ہی آخری تھی۔ معلوم نہیں کب سے جرائم پیشہ لوگ قانون کے لمبے ہاتھوں کو کاٹ کر ان پہاڑیوں میں پناہ لیتے رہے ہیں۔ ان گنت برسوں سے انصاف کی دوشیزہ ان نشیب و فراز میں سسکتی رہی ہے اور لا قانونیت کا دیو اس کے گرد برہنہ رقص کرتا رہا ہے۔ اس ملک میں انہی سرحدوں کے اندر چند مخصوص علاقوں میں پہنچ کر مجرم ہر فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہر غور کرنے والے کے ذہن میں چیخ بن کر ابھرتا ہے اور تا دیر سماعت میں گونجتا رہتا ہے۔ لالٹین کی خوابناک روشنی میں پہلوان اور میں مسلسل مصروف گفتگو رہے۔ رات بھیگتی چلی گئی اور آخر کار اس جھونپڑے سے باہر صبح کا ضب کے آثار نظر آنے لگے۔ مجھے رہ رہ کر ساتھیوں کا خیال آ رہا تھا۔ میں کسی کو بتائے بغیر یہاں چلا آیا تھا اور اب میری گمشدگی کو قریباً 15 گھنٹے ہو چکے تھے۔ یقینی بات تھی کہ سب لوگ میرے لیے فکر مند ہوں گے، خاص طور پر ایس پی برکت کا تو میری جدائی میں برا حال ہونا یقینی تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ پولیس والوں کا مخصوص گانا آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے گا رہے ہوں اور تصور ہی تصور میں مجھ سے مکالات کر رہے ہوں۔ میں نے سوچا کہ اندھیرا چڑھتے ہی یہاں سے نکل چلوں گا اور 7-8 بجے تک پڑاؤ میں پہنچ جاؤں گا تاکہ میری وجہ سے آج کا پروگرام درہم برہم نہ ہو۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے، میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا۔ یہاں بھی قدرت کاملہ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیا۔ 3:30-4 کا وقت تھا جب بستی کے کتے زور و شور سے بھونکنے لگے۔ جواب میں کچھ فاصلے سے چند اور کتوں نے بھی اچانک بھونکنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ ساتھ پہلوان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ پہلوان نے اٹھ کر جھونپڑی کا کھڑکی نما در کھولا اور باہر جھانکنے لگا۔ رائفل اس کے بائیں ہاتھ میں تھی۔ دفعتاً بوہلی کتوں کی مخصوص آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تھے، یہ یقیناً کبیر علی شاہ کے کتے تھے۔ نجو نے میری ادھڑی ہوئی جیکٹ سوئی دھاگے سے مرمت کر دی تھی اور قمیض کو بھی گزارے لائق کر دیا تھا۔ میں پہلوانی لباس اتار کر جلدی جلدی اپنی اوقات میں آیا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلوان میری اجلت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھی ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے ہیں۔ ہماری آوازیں سن کر نجو بھی عقبی حصے سے آ گئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ہماری طرح وہ بھی نہیں سوئی۔ زیب جی آپ جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ شاید جانا ہی پڑے، میں نے جواب دیا، لیکن گھبراؤ مت، ابھی ہم یہی ہیں، کل یا پرسوں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے جواب نے نجو کو مطمئن کر دیا۔ وہ میرے شکاری بوٹ لے آئی۔ انہیں دھو کر اور صاف کر کے اس نے بالکل چمکا دیا تھا۔ میرے بوٹ پہنتے پہنتے جھونپڑے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص نے پہلوان کو پکارا۔ پہلوان نے دروازے پر جا کر چند باتیں کی
اور آ کر مجھے بتایا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ کچھ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں اور سردار بشیر گل کے پاس کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پہلوان کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا اور وہیں جھونپڑے میں اس سے رخصت ہو کر سردار بشیر گل کے جھونپڑے پر پہنچ گیا۔ میری نگاہ سب سے پہلے انسپکٹر باجوہ پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل نذیر بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ کبیر علی شاہ، اس کے 2 خادم اور حصاردار فورس کے 5 جوان بھی اس پارٹی میں شریک تھے۔ مجھے دیکھ کر انسپکٹر باجوہ کے چہرے پر کامیابی کی چمک نمودار ہو گئی۔ اس وقت ہم شکاریوں کے بھیس میں تھے، لہٰذا سیلیوٹ وغیرہ کا چکر نہیں تھا۔ انسپکٹر باجوہ نے اپنے افسرانہ غصے پر قابو پا کر یاری دوستی کے لہجے میں کہا، بھلے مانس، یہ کیا کیا تم نے؟ ہمارا تو آدھا خون خشک ہو گیا تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ اب بس باجوہ صاحب، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ انسپکٹر باجوہ اور کبیر علی شاہ کی نگاہیں میرے چہرے کی خراشوں اور ہنستا حال جیکٹ پر تھی۔ میں نے پہلوان کو منع کیا تھا، لیکن وہ پھر میرے پیچھے موقع پر پہنچ گیا۔ سردار بشیر گل کے ساتھ پہلوان کی چند باتیں ہوئیں۔ میں نے پہلوان کے ذریعے سردار کا شکریہ ادا کیا۔ جواباً سردار نے پہلوان کی وساطت سے سب کو قہوے کی دعوت دی۔ کبیر علی شاہ نے مقامی زبان میں پاؤندہ سردار سے چند جملوں کا تبادلہ کیا۔ غالباً اسے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے پڑاؤ میں واپس پہنچنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم پاؤندہ بستی سے رخصت ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف گامزن ہو گئے۔ 2 فرلانگ کا فاصلہ انسپکٹر باجوہ نے وہ مشکل طے کیا، پھر اپنی پوری افسرانہ شان سے مجھ پر حملہ ور ہو گیا۔ ہاں بھائی، کہ یہ کیا تماشا ہے؟ کچھ پتا ہے کتنا خوار ہوئے ہم؟ ایس پی صاحب نے ایک ایک بندے کو سمجھایا تھا کہ بغیر بتائے کوئی ادھر ادھر نہ ہو اور سب سے زیادہ زور تم پر دیا تھا۔ کچھ یاد ہے تمہیں؟ بالکل یاد ہے جناب، میں نے ماتحانہ انکسار سے کہا، لیکن موقع ایسا تھا کہ میں کسی کو جگا سکا اور نہ بتا سکا۔ بس ایک دم ہی وہ خانہ خراب سامنے آ گیا تھا۔ کون آ گیا تھا سامنے؟ وہی جناب جس سے ابھی ملے ہیں آپ، وہ لال کرتے اور دھوتی والا، پہلوان شہباز کہتے ہیں اسے۔ کون ہے یہ؟ بڑے کام کی شے ہے جناب، میں نے یوں ہی 4 میل اس کے پیچھے جوتے نہیں توڑے۔ یہ بندہ جھوک زامن کا رہنے والا ہے، جاگیردار کی حویلی میں کام کرتا رہا ہے، اس کے خاص کارندوں میں شمار ہوتا تھا اس کا۔ انسپکٹر باجوہ کا تنا ہوا چہرہ نرم پڑ گیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ اشتہاری عیسیٰ جان اور جاگیردار قادر زماں میں ٹانکا ہے۔ یہ پہلوان اسی ٹانکے کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ انسپکٹر باجوہ نے پوچھا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے جی، میں نے کہا، رجال شاہی سب کو پتا ہے سب کچھ۔ انہوں نے ایک بار سادہ لباس میں مجھے قادر زماں کی حویلی بھیجا تھا، وہیں سے ہماری جان پہچان ہوئی تھی۔ انسپکٹر باجوہ کو شاہی صاحب سے میرے خصوصی تعلقات کا علم تھا، لہٰذا وہ معروف سا ہو کر گدی سہلانے لگا۔ کبیر علی شاہ نے پوچھا، کوئی کام کا بات معلوم ہوا ہے اس سے؟ میں نے کہا، بالکل معلوم ہوگا جی، کیوں نہیں معلوم ہوگا، لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے، بندے کو ڈھب پر بھی تو لانا ہوتا ہے۔ یہ ڈھب کیا ہوتی ہے؟ کبیر علی شاہ سے نہ رہا گیا۔ یہ ہوتی نہیں جی، ہوتا ہے، جیسے آپ منہ میں انگلی ڈال کر نسوار کو اس کے ٹھکانے پر لاتے ہیں، یا پنجابی بھائی لسی پیتے ہوئے گلاس ہلا کر مکھن آگے کی طرف کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ڈھب پر لانا۔ بات کبیر علی شاہ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر ایسا معاملہ تھا تو تم ادھر ہی رہتا، آرام سے اس کو ڈھب پر لاتا، ادھر کون سا کام رکا ہوا تمہارے بغیر؟ میں نے کہا، یہ بات آپ نے پہلے فرمائی ہوتی تو میں وہاں سے رخصت ہی نہ ہوتا، اب تو کچھ عجیب سا لگے گا واپس جاتے ہوئے۔ انسپکٹر باجوہ نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ ہم نے سفر جاری رکھا اور طلوع آفتاب کے تھوڑی ہی دیر کے بعد پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ یہاں ایس پی صاحب کا پارا 7ویں آسمان کی خبر لا رہا تھا۔ لگتا تھا صرف مرغابی کو شوٹ کرنے کی جو قسم انہوں نے کھا رکھی ہے آج توڑ دیں گے۔ بات تھی غصہ دلانے والی۔ میں نے بڑی ڈھیرائی سے دوسری بار ان کے غیظ و غضب کو للکارا تھا۔ پہلے شیخو پورہ میں اسی طرح کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گیا تھا، اور اب یہاں یہ حرکت کی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چنگاڑے، اوئے بھوتنی دے! اس کے بعد کی فکر میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا جسے یہاں لکھا جا سکے۔ میں اس لیے یہ سب کچھ سہ گیا کہ یہ فکرہ میرے لیے نہیں، ہیڈ کانسٹیبل احسان الہی سکنہ گجرات کے لیے تھا۔ اس نازک موقع پر انسپکٹر باجوہ نے میری وکالت کرتے ہوئے ایس پی کے کان میں خسر پسر شروع کی۔ ظاہر ہے میری کارکردگی کے متعلق بتایا ہوگا۔ ایس پی کے غصے کا چڑھا ہوا دریا دھیرے دھیرے اترنے لگا، یہاں تک کہ چہرے کے مسخ شدہ نقوش اصل حالت میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے اوئے لمبو کہہ کر بلایا تو میں سمجھا کہ بلا ٹل گئی ہے۔ اگلے 2 روز ہم نے قریبی پہاڑیوں میں گھومتے اور شکار کھیلتے گزار دیے۔ صبح سویرے صوبیدار صاحب کے 2 باورچی دیسی گھی کے پراٹھے، مکھن اور تلے ہوئے دیسی انڈے ولایتی ناشتے دانوں میں رکھ دیتے۔ ہم رائفلیں سنبھالتے اور کتوں کے پیچھے پیچھے نشیب و فراز میں گم ہو جاتے۔ کتوں کا کیا ہوا شکار ہمارے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہاں کون سے ہڑیال اور ہرن گھوم رہے تھے، بس خرگوش، سہ، بجو یا گو وغیرہ ملتے تھے۔ 1-2 گیدڑ بھی کتوں کے ہتھے چڑھے۔ اس مارا ماری سے بس کتوں کا پیٹ بھر جاتا تھا اور ہم جنگلی قانون کے عملی نفاذ کا نظارہ کر لیتے تھے۔ ہاں، رائفل کے ذریعے ہم جو پرندے گراتے تھے ان کا گوشت کھانے کے قابل ہوتا تھا اور ہم کھاتے بھی تھے۔ دوران شکار مالک محمد کا فراہم کردہ نقشہ ہم وقت کبیر علی شاہ کے ہاتھ میں رہتا تھا۔
وہ اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ ڈھوکی تالاب کے نواح میں ایس کی شکل میں بل کھاتی ہوئی کھائی وہی ہے جس کی نشاندہی حاکے میں کی گئی ہے۔ اس کھائی سے آگے وہ ایک آبی گزرگاہ اور پہاڑی درے کا کھوج بھی لگا چکا تھا۔ اگر اس پیش رفت کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو ہم اس مقام سے زیادہ دور نہیں تھے جہاں چند ماہ پہلے عیسی جان اور مالک محمد کے درمیان زوردار جھڑپ ہوئی تھی اور دونوں طرف کے دو آدمی کام آئے تھے۔ مالک محمد کو یقین تھا کہ عیسی جان کا ڈیرا جھڑپ والے مقام سے زیادہ دور نہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھڑپ ڈیرے پر ہی ہوئی ہو۔ ٹل شہر سے ہم ایک ایسے شخص کو بھی ساتھ لے آئے تھے جو اس خونی جھڑپ میں مالک محمد کی طرف سے شریک ہوا تھا۔ یہ ایک سیدھا سادہ وزیرستانی لشکری تھا۔ رقم لے کر وہ کسی کی طرف سے بھی لڑ سکتا تھا۔ تجربے کے بعد پتہ چلا کہ وہ راستہ کھوجنے کے سلسلے میں ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ کسی ویرانے میں شب و روز بسر کرنا ایسا آسان نہیں ہوتا جیسا کہانیوں اور فلموں وغیرہ میں نظر آتا ہے۔ تو عام و قیام سے لے کر رفع حاجات تک اور نہانے دھونے سے سونے جاگنے تک ہر معاملے میں کشٹ اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر موسم بھی سخت ہو تو کیا ہی کہنے۔ ہماری شکار پارٹی کو بھی موسم کی سختی درپیش تھی۔ ایسی برفیلی اور کٹیلی ہوا سے بہت کم میرا واسطہ پڑا۔ ہڈیوں میں گودا تک جمنے لگتا تھا۔ شکاری کتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ٹانگیں تو قدرے گرم ہو جاتی تھی مگر بالائی جسم بدستور فریزر میں لگا رہتا تھا۔ کبیر علی شاہ اپنی پشتو میز اردو میں بار بار ہمیں ہدایت کرتا کہ ہوا کی براہ راست کاٹ سے بچیں، خاص طور پر سر ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کا تجربہ تھا کہ ایسے موسم میں بعض اوقات شدید قسم کا سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واعظ کو نصیحتیں کی اور ڈاکٹر کو دواؤں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم سب نے کبیر علی شاہ کی ہدایت پر عمل کیا اور بھلے چنگے رہے، لیکن وہ خود بیمار پڑ گیا۔ شاید اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کام دکھا گئی۔ ایک شام پڑاؤ میں واپس آتے ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب ایک پتھریلے صاحبان تلے پناہ گزین ہوئے مگر کبیر علی شاہ اپنے ایک پیچھے رہ جانے والے ملازم کی تلاش میں نکل گیا۔ بھیگ جانے سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا اور رات ہوتے ہوتے شدید بخار نے آ لیا۔ ضروری دوائیں ہمارے پاس موجود تھیں۔ صوبے دار صاحب خود بھی میڈیسن سے شغف رکھتے تھے۔ پڑاؤ ہی میں کبیر علی شاہ کو ٹریٹمنٹ دی گئی۔ صبح تک بخار میں افاقہ ہو گیا۔ بندہ سخت جان تھا، اس حالت میں بھی کتوں کے پیچھے بھاگنے کو تیار تھا، مگر صوبے دار صاحب نے اعلان کیا کہ آج مکمل آرام کیا جائے گا۔ ایک طرح سے یہ سب کے دل کی آواز تھی۔ تھکاوٹ سب کی مشترکہ مجبوری تھی۔ اس کے علاوہ اپنی اپنی مجبوریاں بھی تھی، جیسے میری مجبوری سوجا ہوا ٹخنا تھی۔ پندے کی کاٹی ہوئی چٹکی کافی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس روز پڑاؤ میں خوب ہلا گلا رہا۔ تاش کی زبردست محفل جمی، ساتھ ساتھ سبز چائے کا دور چلتا رہا۔ شکار کیے ہوئے گوشت کا سالن بنایا گیا اور اسپیشل پراٹھے پکائے گئے۔ شام کو ایک الغوزہ نواز نے مختلف دھنیں بکھیرنی شروع کی اور حصاردار فورس کے 4 جوانوں نے روایتی رقص پیش کیا۔ رقص و موسیقی کا ماحول بنا تو حصاردار فورس کے لانس نائک عباس خان کے جوہر بھی کھل کر سامنے آئے۔ وہ کلاسیکی گلوکار تھا اور اچھے راگ الاپتا تھا۔ مجھے ملہار کی پہچان نہیں تھی اور نہ ہی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ملہار گانے سے بارش شروع ہو جاتی ہے، مگر نائک عباس خان نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ضرور۔ اس کے مظاہرے فن کے دوران ہی موسلا دھار بارش ہونے لگی، یعنی باد بارہ کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جڑ گیا اور ایسا جڑا کہ جڑتا ہی چلا گیا۔ جمعرات کی شام کو بارش شروع ہوئی اور اتوار کی شام تک پانی کا تار نہیں ٹوٹا۔ پنجابی کی وہ کہاوت درست ثابت ہو گئی تھی کہ جمعرات دی جھڑی سوتر دی لڑی۔ ہم اپنے خیموں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ لگتا تھا روز حشر تک یہ بارش برسے گی اور جنگل نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ جنگل اور بارش کا بڑا خوبصورت تصور ہے۔ شاعر حضرات نے اس تصور کو شعروں میں باندھا اور مصوروں نے کینوس پر ابھارا ہے، مگر علیزی کے نواح میں اس جنگلی بارش نے ہمیں الٹا لٹکا کر رکھ دیا۔ یہ اتوار کی شام کا واقعہ ہے۔ ہم ٹھٹرے ہوئے خیموں میں سکڑے سمٹے بیٹھے تھے کہ نشیب سے ابھرنے والی ایک آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ میں نے کبیر علی شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ شکاری تھا اور ایسے لوگ بڑی تیز حس سماعت رکھتے ہیں، مگر وہ اس آواز کو سن نہیں سکا۔ غالباً کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ممکن ہے بارش کی طوالت اور کتوں کے راتب کا حساب کتاب جوڑ رہا ہو۔ خشک لو نائک عباس خان بھی اس آواز سے بے خبر رہا۔ وہ خیمے کے وسط میں ٹیبل لیمپ کے قریب گردن جھکائے افسردہ بیٹھا تھا۔ اس افسردگی کی وجہ تو یقیناً کچھ اور ہی رہی ہوگی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ نائک صاحب اس وقت کو کوس رہے ہیں جب انہوں نے پکا راگ چھیڑ کر بارش کو دعوت دی تھی۔ نائک عقب میں انسپکٹر باجوہ ایسے خراٹے لے رہا تھا جیسے وہ بارش کے ساتھ شرط باندھ کر سویا تھا۔ ظاہر ہے اس نے بھی یہ آواز نہیں سنی تھی۔ چند لمحے بعد آواز دوبارہ ابھری۔ اس مرتبہ قدموں کی چاپ خاصی واضح تھی۔ ایک سے زائد افراد تھے جو نشیب سے برآمد ہو کر پڑاؤ کی جانب آ رہے تھے۔ اب کبیر علی شاہ اور نائک عباس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے لپک کر اپنی رائفلیں سنبھال لی۔ خیمے میں موجود باقی 5 افراد بھی ایک دم چوکس ہو گئے۔ میں نے ٹارچ تھام کر خیمے کا پردہ ہٹایا۔ در کے عین سامنے 3 پہاڑی کھڑے نظر آئے۔ ان میں سے 2 کے پاس کلہاڑیاں اور ایک کے پاس 303 رائفل تھی۔
ان تینوں نے برساتیاں اوڑھ رکھی تھیں، پھر بھی لباس پانی میں شرابور اور پاؤں کیچڑ میں لت پت تھے۔ میری ٹارچ کا روشن دائرہ رائفل بردار کے چہرے پر پڑا۔ محسوس ہوا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہے۔ پھر ایک دم میں پہچان گیا، وہ پاؤندوں کے سردار بشیر گل کا چھوٹا بھائی رستم تھا۔ نجو نے اپنے جھونپڑے میں اسی رستم کا ذکر کیا تو بتایا تھا کہ شہباز اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب ساتھ والے خیمے سے ایس پی صاحب ماں صوبیدار مرجان کے باہر نکل آئے تھے۔ اس کے علاوہ قریب جیبوں سے بھی فورس کے جوان باہر جھانکنے لگے تھے۔ کون ہے؟ ایس پی نے کڑک کر پوچھا۔ میں نے بتایا کہ پاؤندہ بستی کے لوگ ہیں۔ اس اطلاع پر ساری شکار پارٹی ان کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ کبیر علی شاہ نے آگے بڑھ کر سردار کے بھائی سے مکالمہ کیا۔ کافی سنجیدہ قسم کی گفتگو تھی یہ۔ اس میں ایک دو بار شہباز کا نام بھی آیا۔ میرے کان تو اجنبی قدموں کی چاپ سے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ اب صورتحال کی سنگینی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ پھر مکالمہ ختم کر کے کبیر علی شاہ نے مجھے بتایا کہ شہباز پہلوان کل رات سے لاپتہ ہے۔ اس کے جھونپڑے سے کچھ چیزیں بھی غائب ہیں، جن میں ایک جسی ٹرنک اور تین چار ہزار روپیہ نقد ہے۔ کوشش کے باوجود ابھی تک نہ شہباز کا کچھ پتہ چلا ہے اور نہ گمشدہ چیزوں کا۔ یہ اطلاع تشویشناک تھی۔ ظاہر ہے آج دن بھر تلاش کرنے کے بعد ہی یہ لوگ میری طرف آئے تھے۔ میری طرف آنے کی وجہ بھی یہاں تھی۔ صرف 4 روز بیشتر میں پاؤندہ بستی میں پہلوان سے ملا تھا اور اس کے جھونپڑے میں رات گزاری تھی۔ یوں پہلوان سے میری شناسائی ثابت ہوئی تھی۔ اب بستی والوں نے سوچا ہوگا کہ ممکن ہے پہلوان مجھ سے ملنے کیمپ میں پہنچا ہو۔ رستم وغیرہ کو معلوم تھا کہ ہمارا کیمپ ڈھوکی تالاب کے پاس ہے، لہٰذا وہ 5-6 میل کا دشوار فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے تھے۔ ہم نے تینوں افراد کو خیمے میں بٹھایا، قہوے اور بسکٹوں سے تواضع کی۔ کبیر علی شاہ نے انہیں بتایا کہ پچھلے 3 روز سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور باہر کا کوئی بندہ بھولے بھٹکے بھی ادھر نہیں آیا۔ یہ مایوس کن اطلاع سننے کے بعد رستم اور اس کے دونوں ساتھی جلد از جلد واپس جانا چاہتے تھے۔ میں نے ایس پی صاحب کے خیمے میں جا کر ان سے رستم کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ ایس پی صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہاں بھی تو ہم بیکار ہی بیٹھے تھے۔ ممکن تھا کہ حرکت میں برکت کا کوئی پہلو نکل آتا۔ خدشہ صرف ایک ہی تھا کہ کہیں پہلوان کی گمشدگی میں مجھے ملوث نہ کر لیا جائے۔ اسی خدشے کے پیش نظر ایس پی صاحب کچھ ہچکچا رہے تھے۔ میں نے ان کی ہچکچاہٹ کا راز پا لیا، لہٰذا 1-2 بولوں میں ہی انہیں رام کر لیا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے لمبو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن بہتر ہے اکیلے نہ جاؤ، ویسے بھی زبان کی مشکل پیش آئے گی۔ انسپکٹر باجوہ نے کہا، چودھری صاحب کیوں نہ نائک عباس کو ساتھ بھیج دیا جائے؟ ایس پی صاحب نے سوالیہ نظروں سے صوبیدار مرجان خان کی طرف دیکھا۔ مرجان خان نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم چاہو تو میں خود بھی جانے کو تیار ہوں۔ اس طرح طے پا گیا کہ میں اور عباس خان بستی والوں کے ساتھ جائیں گے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ بارش کے سلاٹوں سے جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شب کی تیرگی میں آسمان کسی پرجوش عاشق کے مانند زمین پر جھکا ہوا تھا اور نشیب و فراز بھیگتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ زمین آسمان کے کلابے میں پانی اور گرج چمک کے سوا کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ میں اور نائک عباس شکاری بوٹ پہن کر اور پولیتھین کی ہوم میڈ برساتیاں اوڑھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حسب معمول شکاری چاقو، ٹارچیں اور رائفلیں ہمارے پاس تھیں۔ توقع کے عین مطابق یہ ایک دشوار سفر ثابت ہوا، لیکن اس کی طوالت ہماری توقع سے کم نکلی۔ پاؤندے راستے کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھے، اس کے علاوہ انہیں شارٹ کٹ راستوں کا بھی علم تھا۔ وہ صرف 1.5 گھنٹے میں ہمیں ڈھوکی تالاب سے پاؤندہ بستی میں لے آئے۔ بستی والے ہمیں دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئے۔ ہمارے پہنچتے ہی سردار بشیر گل نے ہمیں اپنے نیم گرم جھونپڑے میں بلا لیا۔ وہ 4 عدد عورتوں کا بلا شرکت غیر مالک تھا، یعنی وہ اس کی بیویاں تھیں۔ سب سے چھوٹی بیوی اس کے ساتھ جھونپڑے میں ہی رہتی تھی، جبکہ باقی 3 کے لیے 2 علیحدہ خیمے نصب کیے گئے تھے۔ سردار نے جھونپڑے کے مردانہ حصے میں ہمیں شرف ملاقات بخشا۔ پہلوان کی گمشدگی سے وہ خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ اس نے نائک عباس خان کو مترجم بنا کر مجھ سے چند سوال کیے۔ یہ سوال بالکل تفتیشی انداز کے تھے۔ سردار بشیر گل نے پوچھا، تم پہلوان کو کب سے جانتے ہو؟ میں نے کہا، قریباً 6 ماہ سے۔ ضلع جنگ کے ایک موزم میں اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی، پھر جان پہچان ہو گئی۔ وہ بولا، پہلوان سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ یہیں بستی میں، منگل کی صبح۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پہلوان کو خدا حافظ کہا تھا۔ منگل کی رات تم اس کے ساتھ جھونپڑے میں رہے تھے، کیا اس نے کہیں آنے جانے کی بات کی تھی؟ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات ہمارے درمیان نہیں ہوئی۔ پہلوان سارا وقت اپنے آئندہ پروگراموں کی باتیں کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ نے اسے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ آپ کے چھوٹے بھائی رستم خان سے مل کر کوئی کام کرے گا۔ سردار نے اپنی گڑگڑی کی آدھی چلم ایک طویل کش میں برابر کرتے ہوئے کہا، تم اس کے دوست ہو، ہم سے زیادہ جانتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ خود گیا ہے تو کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ بڑا مشکل سوال ہے سردار، مجھے اب تک جو کچھ معلوم ہوا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں گیا۔ اگر اس کی بیوی یہاں ہے تو پھر اس نے کہاں جانا تھا؟ اس کے علاوہ نقدی اور زیورات کا غائب ہونا بھی ظاہر کرتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تمہارا مطلب ہے چوری وغیرہ؟ بالکل یہی بات ذہن میں آتی ہے۔ سردار کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ خود بھی اسی انداز میں سوچتا رہا ہے۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شہباز کی گھر والی سے مل لوں۔ سردار نے اس ملاقات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ در حقیقت بستی میں آ کر اور سردار بشیر گل کی پوچھ گچھ کا سامنا کر کے میں نے اپنا اعتماد بحال کر لیا تھا۔ اگر پہلوان کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی مجھ پر شک کر بھی رہا تھا تو اب مطمئن ہو گیا تھا۔ نائک عباس خان کو سردار کے جھونپڑے میں چھوڑ کر میں نجو کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے جھونپڑے میں دو عورتوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی، بال پریشان، آنکھوں میں رت جگہ، چہرے پر جیسے پہلوان کا انتظار نقش ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سسک اٹھی۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں خود ہی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا؟ سارا علاقہ اس کا دیکھا بھالا ہے، آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے۔ وہ بدستور سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ جب آنکھوں کے راستے دل کا غبار نکال چکی تو قدرے پرسکون نظر آنے لگی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کب پتہ چلا کہ شہباز جھونپڑے میں نہیں ہے؟ وہ بلی شام کو دیر سے آیا تھا، کہتا تھا سردار بشیر گل کے پاس بیٹھا رہا ہوں، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور سو گیا۔ میں بھی سو گئی۔ رات کسی وقت میری آنکھ کھلی، جھونپڑے میں بڑی ٹھنڈ تھی۔ میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لالٹین کی لو اونچی کر کے دروازہ بند کرنے لگی تو شہباز کے بستر پر نظر پڑی۔ وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ پھر میری نظر پڑ چھتی پر پڑی۔ وہاں جستی ٹرنک بھی نہیں تھا۔ میں نے آلے دوالے کے جھونپڑوں سے پتہ کیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں سردار اور اس کا بھائی رستم بھی آ گئے۔ سب ڈھونڈنے لگے لیکن شہباز کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ نجو کی پوری ردات سننے کے بعد میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، کہاں جا سکتا ہے؟ بستی میں کسی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا تھا اس کا؟ وہ بولی، جھگڑا تو کسی سے نہیں تھا، پر یہ بات تو کسی کو معلوم ہوگی کہ وہ آج سردار سے پیسے لے کر آیا ہے۔ کون سے پیسے؟ وہی 3000 روپیہ جو جھونپڑے سے غائب ہوا ہے۔ وہ رقم شہباز اسی رات سردار سے لے کر آیا تھا۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع تھی۔ میرے پوچھنے پر نجو نے بتایا کہ یہ رقم اس نے شہباز کی جیب میں دیکھ لی تھی۔ پوچھنے پر شہباز نے بتایا کہ سردار سے لے کر آیا ہوں۔ نجو نے پوچھا کہ کیا کرنی ہے یہ رقم؟ وہ مسکرا کر بولا، کچھ کرنی ہے۔ نجو کے 2-3 بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ نجو نے سوچا شاید وہ اسے کوئی قیمتی تحفہ وغیرہ دینے کے چکر میں ہے۔ اس نے اسے منع کیا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے انہیں ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے۔ شہباز اس کی باتیں سنتا رہا لیکن جواب کوئی نہیں دیا۔ میں نے نجو سے کہا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں چوری کا شک ہے۔ وہ بولی، اس کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے سردار کے جھونپڑے سے ہی کوئی اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ جھونپڑے کے آس پاس پھرتا رہا۔ جب ہم سو گئے تو اندر گھس آیا۔ ہو سکتا ہے بعد میں شہباز کی آنکھ کھل گئی ہو اور ٹرنک غائب دیکھ کر وہ جھونپڑے سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بستی سے باہر ڈھلان کے پاس کلہاڑی کا ٹوٹا ہوا دستہ ملا ہے اور گیلی جگہ پر پاؤں کے نشان بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے شہباز کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہو۔ ایک بار پھر نجو کے سامنے چہرے کو اندیشوں کی تیرگی نے ڈھانپ لیا۔ اس حالت میں بھی مجھے قابل رحم نظر آئی۔ اپنی جنم بھومی سے سینکڑوں میل دور سے ورانے میں شہباز اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا، اب وہ بھی لاپتہ تھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہارے جھونپڑے کا دروازہ دیکھا ہے، یہ باہر سے بند نہیں ہوتا لیکن اندر سے تو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے رات کو تم دروازہ کھلا چھوڑ کر تو نہیں سوتے ہوگے۔ میرے سوال کے جواب میں وہ لالٹین اٹھا کر دروازے کے پاس پہنچ گئی اور اسے ہلا ہلا کر بتانے لگی کہ کس طرح دروازے کو تھوڑی دیر آگے پیچھے حرکت دی جائے تو کنڈی خود بخود اتر جاتی ہے۔ دفتر میرے ذہن میں باگڑ خیال کے عجیب و غریب الفاظ گونجے۔ یہ اس بستی کا نام تھا جہاں پہلوان کسی مولوی صاحب کا کھوج لگانے گیا تھا اور ناکام واپس آیا تھا۔ پہلوان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ 1-2 دفعہ پہلے بھی وہاں جا چکا ہے۔ میں نے نجو سے پوچھا کہ کیا باگڑ خیال میں پتہ کرایا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، بولی، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ادھر گیا ہوگا۔ کیا لینے جانا تھا اس نے؟ اور اگر جانا بھی تھا تو مجھے بتا کر جاتا، اور پھر ٹرنک لے کر جانے کا کیا مطلب تھا؟ وہ بہت الجھی ہوئی تھی، بالکل روحانسی ہو رہی تھی۔ ایسی کیفیت میں اکثر لوگوں کا ذہن دور تک نہیں سوچ پاتا۔ میں نے نجو کو تسلی تشفی دی اور کچھ دیر سو جانے کی ہدایت کر کے واپس سردار بشیر گل کے ٹھکانے پر آ گیا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور رات کے سمندر میں سردی کے آکٹوپس نے اس بستی کو بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ سردار کے جھونپڑے میں ایک اونی دری بچھی ہوئی تھی۔ دری کے عین وسط میں لوہے کی ایک چوکی تھی اور چوکی پر ایک بڑی انگیٹھی دیکھ رہی تھی۔ سردار سمیت چند سفید ریش افراد نے اس انگیٹھی کو گھیر رکھا تھا اور دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اس محفل میں چند گڑگڑیاں بھی موجود تھیں اور ان کی تمباکو بھری چلمیں مسلسل سلگ رہی تھیں۔ میں پہنچا تو سارے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ بستی والے مجھ سے کچھ معروف سے تھے اور ایسا پہلے دن سے تھا۔ غالباً اوپر پہاڑی پر لنگر خان اور میرے درمیان ہونے والے معرکے سے وہ متاثر ہوئے تھے۔ ایک خوخار کتے سمیت 3 مسلح افراد نے مجھ پر دھاوا بولا تھا اور میں نے انہیں اچھا خاصا سبق سکھایا تھا۔ اگر پاؤں پھندے میں نہ پڑ جاتا تو میں یقیناً ان پر حاوی رہتا، جیسا کہ مجھے بعد میں پہلوان شہباز سے پتہ چلا تھا۔ لنگر خان اور اس کے دونوں ساتھی بستی کے سورماؤں میں شمار ہوتے تھے اور لڑائی کے بعد ان کی حالت دیکھ کر لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبائی تھی۔ اس مار کٹائی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خود پہلوان تھا۔ وہ اس سے بیشتر حویلی میں میرے 2 مارکوں کا چشمدید گواہ تھا۔
پہلی مرتبہ جب میں نے قادر زماں کے ایک بونے کی کمر توڑی تھی اور دوسری مرتبہ جب رقص و سرود کی محفل میں ہنگامہ کیا تھا، اب اس تیسرے واقعے نے اسے میرے دھواں دھار فن کا معترف کر دیا تھا۔ کعبے کی پیالی سے ہاتھ تاپتے ہوئے میں نے نائک عباس خان کو ذریعہ اظہار بنایا اور سردار بشیر گل سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے شہباز پہلوان کو 3000 روپے دیے تھے؟ سردار کا جواب ہاں میں تھا۔ اس نے کہا میں نے ریوڑ کی فروخت کے بعد اسے کچھ رقم دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے 8-10 ہزار روپیہ دے دوں گا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، لیکن وہ بہت بے صبرا ہو رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اس نے سدا میں کچھ نئی رائفلیں اور پستول دیکھے ہیں، فروخت کرنے والا بہت ضرورت مند ہے اور 20-25 ہزار کا اسلحہ کوڑیوں کے بھاؤ دے رہا ہے۔ وہ یہ سودا کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس تو 2-3 ہزار روپے سے زیادہ نہیں۔ اس نے 3000 روپے لے لیے۔ کل رات وہ 9 بجے کے قریب میرے پاس سے اٹھ کر گیا۔ صرف 3 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنے جھونپڑے سے غائب ہے۔ ہم جھونپڑے میں پہنچے تو اس کی بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ جھونپڑے میں کہیں جدوجہد کے آثار نہیں تھے۔ بارش متواتر ہو رہی تھی۔ اس کے جھونپڑے سے باہر قدموں کے نشان بھی نہیں مل سکے۔ ہاں اوپر پہاڑی پر ایک کلہاڑی کا ٹوٹا ہوا دستہ اور پھٹی پرانی چپل ملی ہے۔ آپ معلوم نہیں یہ چیزیں ویسے ہی وہاں پڑی تھی یا کوئی خاص بات ہے۔ میں نے کہا سردار بشیر گل آپ ایک کام کریں، جہاں اتنی بھاگ دوڑ کی ہے وہاں ایک آدمی باگڑ حیل بھی بھیج دیکھیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں آنے کے بعد پہلوان 2-3 مرتبہ وہاں گیا ہے۔ باگڑ حیل کا ذکر سن کر ایک سفید ریش شخص چونکا۔ اس نے کہا 2 ہفتے پہلے میں نے شہباز کو باگڑ حیل میں دیکھا تھا۔ وہاں ایک جگہ پرندوں کی بولی ہو رہی تھی۔ شہباز ہجوم میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے بلانا چاہا لیکن وہ ایک دم لوگوں میں گم ہو گیا۔ باگڑ حیل میں جانوروں کی بولی کے بارے میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ اس سلسلے میں تفصیل پوچھی تو پاؤندہ سردار نے بتایا کہ باگڑ حیل کے لوگوں کا پیشہ ہی جانور اور پرندے وغیرہ پکڑنا ہے۔ کونچ، مرغے زری، شاہین، ہارے پست، لومڑ، خرگوش اور بعض اوقات یہ لوگ بالائی علاقوں سے بھیڑیا ریچھ تک پکڑ کر لاتے ہیں۔ اس قوم کے لوگ دیگر بستیوں میں بھی آباد ہے لیکن جہاں بھی ہیں شکار کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض جرائم پیشہ بھی ہیں۔ شہری علاقوں میں گھس کر چوریاں کرنا اور مار دھاڑ کر کے نکل جانا ان کا قدیم مشغلہ ہے۔ شکار چونکہ ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہے لہٰذا یہ جانور بیچتے ہیں، خاص طور پر شاہین، عقاب وغیرہ کے بدلے میں کبھی انہیں کافی رقم مل جاتی ہے۔ مجھے پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھومنے والے سانسی خانہ بدوش یاد آنے لگے۔ یہ بھی ایسے ہی جھگڑالو اور جرائم پیشہ قسم کے شکاری ہوتے ہیں۔ بات بہت دور نکل گئی تھی۔ میں عباس خان کی مدد سے بمشکل اصل موضوع پر آیا۔ میں نے سردار بشیر گل سے درخواست کی کہ 1 یا 2 بندے باگڑ حیل بھیجے جائیں۔ سردار نے علیل صبح بندے بھیجنے کا وعدہ کر لیا لیکن میں اس سلسلے میں کوئی تاخیر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جو وقت ہم نے سردار کے جھونپڑے میں سو کر گزار دینا تھا ممکن تھا اس کا ایک ایک پل شہباز کی جان کے لیے بہت قیمتی ہو۔ سردار کو تذبذب میں دیکھ کر میں خود باگڑ حیل جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے سردار سے کہا کہ وہ اپنا صرف 1 آدمی میرے ساتھ بھیج دے یا پھر راستہ ٹھیک طرح سمجھا دے۔ میری سرگرمی نے کام کر دکھایا اور سردار میں مہمان نوازی کا جذبہ پوری شدت سے بیدار ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر 3 مسلح افراد 2 عدد کتوں کے ہمراہ باگڑ حیل کی طرف روانہ کر دیے۔ میں نے اس پارٹی کا ساتھ دینا چاہا لیکن اس نے مجھے انگیٹھی کے سامنے سے جنبش نہیں کرنے دی۔ باگڑ حیل جانے والے افراد تقریباً 4 گھنٹے بعد واپس آئے۔ اس وقت کے 2 بج چکے تھے۔ بستی سے کل 3 افراد گئے تھے لیکن واپس آنے والے 8 تھے۔ ان میں سے 4 افراد نے ایک چارپائی اٹھا رکھی تھی۔ چارپائی پر کوئی موجود تھا۔ اسے بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر مومی کاغذ ڈال کر رسی وغیرہ سے باندھ دیا گیا تھا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے یہ لوگ کسی کی ارتھی اٹھائے لا رہے ہیں۔ سردار کے جھونپڑے میں پہنچنے سے پہلے ہی چارپائی والے ایک دوسری سمت میں مڑ گئے۔ صرف 2 افراد ہمارے پاس آئے جو پہلوان شہباز کا پتہ کرنے گئے تھے۔ ان لوگوں نے سردار بشیر گل کے ساتھ چند جملوں کا تبادلہ کیا۔ اپنے مترجم عباس خان کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ چارپائی پر باگڑ حیل کا کوئی مریض ہے۔ اسے پاؤندوں کے معالج کے پاس لایا گیا ہے۔ آنے والے پہلوان کے بارے میں ایک دھماکہ خیز خبر لائے تھے۔ اس خبر کو سن کر یوں لگا جیسے یہ خبر پہلے سے مجھے مل چکی تھی۔ کہیں بہت اندر دل کے نہا خانے میں اس خبر کی گونج پچھلے کئی گھنٹوں سے موجود تھی۔